بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين. يا فتاح يا فتاح يا فتاح، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رفشا، شیئر کیجیے اسکرین PDF. تلک الرسل، یہ پیغمبر ہیں، فضلنا، ہم نے فضیلت دی، بعضهم، ان میں سے بعض کو، اعلی بعضین، بعض پر، بعض پیغمبروں پر کو بعض پر ہم نے فضیلت دی، منہم کلم اللہ، جن میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے کلام کیا اللہ سے، رفع بعضهم درجات، اور بلند کیے اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض کے درجات، فآتینا عیسی ابن مریم، اور دیے ہم نے عیسیٰ کو جو مریم کے بیٹے ہیں، ان کو بینات، واضح دلائل، ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو واضح دلائل دیے، وَأَيَّدْنَاهُ، اور ہم نے تائید کی ان کی بروح القدس، روح قدس کے ذریعے، ہم نے روح قدس کے ذریعے، قرآن کریم میں روح القدس کا نام آئے تو اس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو روح قدس کے ذریعے فضیلت دی، من بعد ما جاءتهم البینات، بعض اس کے کہ ان کے پاس واضح دلائل آ گئے، ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ چاہتا، مقتتل الذین، تو نہ قتل کرتے وہ لوگ، من بعدی، جو اس کے بعد آئے، لیکن من بعد ما جاءتهم البینات، کہ ان کے پاس واضح دلائل آ چکے، ولکن اختلافوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، فمنہم من آمن، بعض ان میں سے وہ تھے جو ایمان لائے، ومنہم من کفر، اور بعض ان میں سے وہ ہیں جنہوں نے کفر اختیار کیا، ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ چاہتا، مقتتلوا، تو وہ نہ لڑ سکتے تھے، ولکن اللہ، لیکن اللہ، یفعل ما یرید، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، انفقوا، خرچ کرو، ما رزقناکم، اس چیز میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اس چیز میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، من قبل ان یأتی یوم لا بیع، اس سے پہلے کہ آ جائے وہ دن، لا بیع فیہ، جس میں خرید و فروخت نہیں ہوگی، ولا خلہ، نہ دوستی ہوگی، ولا شفاعہ، نہ سفارش ہوگی، والکافرون هم الظالمون، اور جو کافر ہوں گے وہی ظالم ہوں گے۔ اللہ لا الہ، اور اللہ ہی معبود برحق ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، الحی، زندہ رہنے والا ہے، القیوم، قائم رکھنے والا ہے، لا تأخذہ، نہیں پکڑتی اس کو، سینۃ، اونگ، ولا نوم، اور نہ ہی نیند، لہو، اسی کا ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، من ذا الذی، کون ہے وہ ذات، یشفع، جو سفارش کرے، عندہ، اللہ کے پاس، الا باذنہ، مگر اللہ کی اجازت کے ساتھ، یعلم، واللہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم، جو ان کے آگے ہیں، وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے ہیں، ولا یحیطون، اور نہیں احاطہ کر سکتے وہ، بشیء من علمہ، اللہ کے علم میں سے کسی چیز کا بھی، الا بما شاء، مگر وہ سب کچھ جو ہے وہ رب چاہتا ہے، یعنی اللہ کے علم میں سے کسی چیز کا وہ احاطہ نہیں کر سکتے، الا بما شاء، مگر وہ جو رب چاہے، وسیع کرسیہ السماوات، وسیع ہے کرسی اس کی آسمانوں میں، والارض، اور زمین میں، ولا یؤودہ حفظہما، اور آسمان اور زمین کی حفاظت کرنا اس کو نہیں تھکاتا، وہو العلی، اور وہ ذات بلند ہے، العظیم، اور بڑی۔ اس سے پہلی آیت کے پیچھے ہے انک وانک لمن المرسلین، یعنی جو ہم نے تلک رسل فضلناہم علی بعض کی پچھلی والی جو آیت ہے اس کے پیچھے تھا انک لمن المرسلین، کہ آگے اب کہ اے نبی، بے شک آپ پیغمبروں میں سے ہے، تو پھر مرسلین کا لفظ ذکر کیا، تو اب آگے فرمایا کہ رسولوں کا ذکر ہم نے کیا، اور ان رسولوں میں بعض کو ہم نے فضیلت دی ہے، جتنے پیغمبر دنیا میں تشریف لائے سب برحق ہیں، ہمیں تمام کی اطاعت قطعی طور پہ معلوم نہیں ہے۔ قرآن میں 25 پیغمبروں کے نام ذکر ہیں، باقی حضرات انبیاء کے نام ذکر نہیں ہے، لیکن فرمایا فضلنا بعضهم علی بعض،
اللہ تعالیٰ کا ہم پر انعام اور احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا پابند نہیں کیا کہ سارے پیغمبروں کے نام اور ان کی تعداد ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ ہمارے ایمان کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے پیغمبر تشریف لائے ہیں اللہ تعالیٰ کی، ہمارا سب پر ایمان ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ، تو یہ فرمایا فضلنا بعضهم علی بعض کہ ہم نے فضیلت دی بعض کو بعض میں۔ ان پیغمبروں سے وہ بھی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے براہ راست کلام کیا، جیسے حضرت موسیٰ کے بارے میں آتا ہے نا، وہ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اور بعض وہ ہیں ورفع بعضهم درجات، کہ اللہ تعالیٰ کے ان پیغمبروں میں سے بعض کے درجے بلند فرمائے اللہ نے۔ ان بعض سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، کہ تمام پیغمبروں کے امام، تمام پیغمبروں کے سردار، اور اللہ کی ساری مخلوق میں پہلے نمبر کی شخصیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہمارے جیسے گناہ گاروں پر بھی اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان ہے کہ اس نے ہمارے جیسے گناہ گاروں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بننے کا شرف عطا کیا۔ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بننے کے لیے حضرت عیسیٰ جیسے پیغمبر بھی آرزو کرتے تھے کہ اللہ نبوت آپ نے تو مجھے عطا کر دی، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں سے اٹھا لیجیے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی۔ حضرت عیسیٰ زندہ ہیں، نازل ہوں گے، آپ کے امتیوں کی طرح سارے کام کریں گے، 40,000 دنیا میں رہیں گے، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر وہ آتے عیسیٰ ابن مریم البینات، اور ہم نے دی عیسیٰ بن مریم کو واضح دلیلیں۔ واضح دلیلوں سے کیا مراد ہے؟ عیسیٰ کے لفظ میں اصل میں ہے ایشو، الف یا شین واو عین، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی مبارک ہیں اور سردار بھی ہیں۔ مریم علیہ السلام ان کی والدہ ماجدہ ہے، اور مریم کا مطلب ہوتا ہے عابدہ، عبادت کرنے والی۔ عورتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو یہ خصوصیت عطا فرمائی کہ بغیر خاوند کے اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا، اور روح القدس سے مراد یہاں جبرائیل ہے، معنی ہوا پاکیزہ روح۔ دراصل بنی اسرائیل نے اپنی خواہشات کو اسلام میں داخل کر کے اسلام کا نقشہ جو ہے نا وہ بگاڑا تھا۔ اس کو اس طرح سمجھ لیجئے جس طرح آج بھی کچھ اہل بدعت ہیں وہ بدعتیں کرتے ہیں اور اسلام کا نقشہ بگاڑ دیا، تو یہ جو یہودی تھے انہوں نے بھی بگاڑ دیا تھا۔ تو حضرت عیسیٰ نے اصلاح شروع فرمائی تھی، تو جب حضرت عیسیٰ نے اصلاح کی تو یہ پھر حضرت عیسیٰ کے مخالف ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو اس لیے بھیجا، اور ان کی جو تائید کی وہ جبرائیل کے ذریعے کروائی۔ حضرت عیسیٰ نے جب ان کے غلط کاموں کی تردید شروع کی تو لوگ ان کے مخالف ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کے لیے حضرت جبرائیل مقرر کیا۔ حضرت جبرائیل اکثر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہا کرتے تھے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولو شاء اللہ، اگر اللہ تعالیٰ چاہے مقتتل، نہ لڑتے الذین من بعدہم، وہ لوگ جو ان پیغمبروں کے بعد آئے، بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح دلیلیں آ چکی ہیں، تو اللہ تعالیٰ چاہے تو سب کو ایمان پر مجبور کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، مرضی سے ایمان لو اور مرضی سے کفر کرو۔ اس لیے ولیکن اختلفوا، اور لیکن لوگوں نے اختلاف کیا، فمنہم من آمن، بعض ان میں سے وہ ہیں جو مرضی سے ایمان لے، ومنہم من کفر، اور ان میں سے وہ بھی ہیں جنہوں نے مرضی سے کفر اختیار کیا۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو سب کو ایمان پر مجبور کر دیتے، جیسے فرشتے سارے کے سارے معصوم ہیں، فرشتوں میں کوئی کافر نہیں، نہ ہندو نہ یہودی نہ عیسائی، سارے کے سارے مومن ہیں، تو اللہ تعالیٰ انسانوں میں بھی کر سکتے تھے، لیکن کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ آزمائش کے لیے پیغمبر بھیجے، ایمان اور کفر کے راستے بتائے، کتابیں نازل کی، اور ہر دور میں حق کی آوازیں کانوں میں پہنچانے کے لیے آدمی رب نے کھڑے کیے تاکہ اتمام حجت ہو۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ نہ لڑتے، اور اس طرح وہ سب کو ایمان پہ مجبور کر دیتا، لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ایمان والوں خرچ کرو اس مال میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، یعنی رزق اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، لیکن اب تم نے اس میں سے خرچ کرنا ہے۔ رزق تو اللہ نے دیا لیکن خرچ کرنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اگر حرام کا ایک لقمہ بھی کھاؤ گے تو 40 دن تک دعاؤں کی قبولیت سے محروم رہو گے۔ فرمایا خرچ کرو اس مال میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا اس سے پہلے کہ آئے وہ دن جس میں خرید و فروخت منع ہے، اور وہ قیامت کا دن ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرض کرو یہ ساری زمین مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، زمین کی سطح سے لے کے آسمان کی چھت تک سونا ہی سونا ہو جائے، اب تم اندازہ لگاؤ سونا کتنا کافی ہے۔ تو فرمایا اگر بالفرض کسی کے پاس ہو اس وقت ایمان حاصل کرنے کے لیے وہ سارا سونا خرچ کر دے، وَبِثْلَعُ مَعَهُ، اور اتنی ہی زمین اور بھی، وہ زمین بھی سونے سے بھری ہوئی ہو، اور مجرم اس بات کو پسند کرے کہ یہ دو زمینیں سونے کی بھری ہوئی اس سے لے لی جائے، اسے ایمان دے دیا جائے، تو یہ سودا نہیں ہوگا، اور یہ سودا نہیں ہوگا۔ مجرم کو کہا جائے گا کہ آج تمہارے بدلے تمہاری ماں، تمہارے باپ، تمہاری بیوی، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بہن، تمہارے عزیز کو، وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِي، اور تمہاری ساری برادری کو، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور جو کچھ زمین میں سب کو تمہارے بدلے میں دوزخ میں ڈال دیں اور تمہیں دوزخ سے نکال دیں، تو کیا اس سودے پہ راضی ہو؟
یود المجرم، مجرم پسند کرے گا، کہے گا ہاں اے پروردگار، میری ماں، میرے باپ، میری اولاد، میری بہن بھائیوں کو، سارے خاندان کو اور سب لوگوں کو دوزخ میں ڈال دیجئے، مجھے نکال دیں۔ اللہ فرمائیں گے یہ سودا نہیں ہوگا، ہرگز نہیں ہوگا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایسے سودا کرنے پہ بھی تیار ہوگا، سب چلے جائیں میں بچ جاؤں۔ فرمایا وہ دن ایسا ہوگا لا بیعون فیہ، اس میں خرید و فروخت نہیں ہوگی، ولا خلا، نہ دوستی کام آئے گی۔ الا الاخلاء بعض یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے مگر پرہیزگار، یعنی مومنوں کی دوستیاں برقرار رہیں گی، وہ قائم آئیں گی، اور کافر کو کفر کی حالت میں کسی کی دوستی کام نہیں آئے گی۔ پھر آیت الکرسی ہے۔ قرآن کریم سارا ہی اللہ کا کلام ہے، مگر سارے قرآن میں سب سے زیادہ فضیلت والی آیت الکرسی ہے۔ اور ایک آیت یہ ہے، اور اس ایک آیت کو ہر مسلمان کو یاد کرنا چاہیے۔ بخاری شریف میں آتا ہے جو شخص اس کو صبح پڑھے گا تو شام تک جنات اور شیطان کے سر سے وہ محفوظ رہے گا، اور جو شام کو پڑھے گا اللہ کے فضل و کرم سے صبح تک کے جنات اور شیاطین کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ اسے خود بھی یاد کرنا چاہیے، بچوں کو بھی یاد کرانا چاہیے، عورتوں کو بھی یاد کرانا چاہیے، اور یہ آیت کریمہ پڑھتے رہنا چاہیے، رات کو سوتے ہوئے یہ آیت پڑھتی رہنے چاہیے اور پڑھنی چاہیے، اور ساتھ والوں کو بھی تلقین کرنی چاہیے۔ اس آیت کریمہ سے زیادہ درجے والی اور کوئی آیت قرآن مجید میں نہیں ہے۔ اللہ ہی ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، فریاد دست نہیں، دستگیر نہیں، ہمیشہ سے زندہ وہ ہے، اس پر موت نہیں، نہ اس کی ابتدا ہے نہ انتہا۔ القیوم کے دو معنی ہے، قائم رہنے والا، اس پر زوال نہیں، اور دوسرا معنی قائم رکھنے والا بھی۔ انت قیم السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمان انوں کو قائم رکھنے والا ہے، اور نہیں پکڑتی اس کو اون، نیند سے پہلے جو وہ نودگی ہوتی ہے نا، اسے اون کہتے ہیں۔ تو اللہ کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ نہیں آتی، اور نہ نیند۔ اللہ ہی کے واسطے جو آسمانوں میں زمینوں میں، وہی خالق، وہی مالک، وہی متصرف، یہ سب کچھ اس کے قبضے میں ہے، اور اللہ کے سامنے کون ہے جو سفارش کر سکے گا؟ قیامت والے دن جب ساری مخلوق میدان محشر میں حساب کے انتظار میں ہوگی، نبی علیہ السلام سجدے میں گر جائیں گے، اور سجدہ ایک ہفتے کی مقدار کا لمبا سجدہ ہوگا، یا 2 ہفتوں کی مقدار کا سجدہ ہوگا۔ بخاری شریف میں ہے اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام نے فرمایا یلہمنی بمحامد لم تحضرانی الان، اللہ مجھے ایسے ایسے کلمات سجدے میں القاء فرمائیں گے جو مجھے اس وقت معلوم نہیں ہے، اس وقت معلوم نہیں ہے، اور ان کلمات کے ساتھ رب تعالیٰ کی میں تسبیح کروں گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ارفع راسک اشفت و شفا، کہ سر اٹھائیے، سفارش کیجیے، آج آپ کی سفارش قبول کی جائے گی، اور اس کا نام ہی شفاعت الکبریٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکے گا، جو انسانوں کے آگے ہے رب اس کو بھی جانتا ہے، اور ما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے ہے رب اس کو بھی جانتا ہے، اور نہیں احاطہ کر سکتے اللہ کے علم میں کسی چیز کا مگر جتنا اللہ چاہے کسی کو دے۔ تو ہمارا ایمان ہے کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا علم دیا وہ کسی اور کو عطا نہیں کیا، لیکن باوجود کثیر علم حاصل ہونے کے اللہ ہی کے پاس ہر چیز کا علم ہے۔ وسیع کرسیہ السماوات والارض، اور وسیع ہے کرسی اس کی آسمانوں اور زمینوں پر۔ یہ 7 آسمان ہیں اور ان کے اوپر کرسی ہے، اوپر عرش ہے۔ کرسی اور عرش کی نسبت کے متعلق ایک کتاب ہے دار قطنی، اس میں آتا ہے جیسے ایک بڑا وسیع میدان ہو اور اس میں ایک ٹائر پڑا ہو، بس وغیرہ کا بس وغیرہ کا ٹائر ہے، تو اس ٹائر کی کیا حیثیت ہوگی اس میدان میں؟ تو اسی طرح 7 آسمان اور 7 زمینیں اس کرسی کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے وسیع میدان میں پڑا ہوا ٹائر۔ اور پھر کرسی اور عرش کی نسبت اس طرح ہے جیسے عرش وہ میدان ہے اور کرسی اس کے مقابلے میں ایک ٹائر جو پڑا ہوا ہے۔ تو جسم کے لحاظ سے عرش سے بڑا جسم کسی شے کا نہیں ہے، اور درجے کے اعتبار سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو زمین اور آسمانوں کی حفاظت نہیں دکھاتی، اس ذات کے سامنے اس کی حفاظت کرنا کوئی دشوار کام نہیں ہے۔ وہ بلند ذات ہے، بڑی ذات ہے، اور وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، قد تحقیق کے ساتھ تبینہ خوب واضح ہو چکی ہے، اور رشد بھلائی اور نیکی من الغی گمراہی سے۔ فمن یکفر، پس جس نے انکار کیا، بالطاغوت تاغوت کا، شیطان کا، ویؤمن باللہ، اور ایمان لایا اللہ پر، فقد استمسک، پس تحقیق کے ساتھ اس نے پکڑ لیا، بالعروۃ الوثقی، مضبوط کڑا یا رسی، لا انفصام لہا، نہیں ہے اس کے واسطے ٹوٹنا، یعنی وہ ٹوٹے گا نہیں۔ اللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا،
اللہ آقا ہے اور سرپرست ہے لوگوں کا جو ایمان ہے، یخرجہم اللہ ان کو نکالتا ہے من الظلمات اندھیروں سے الی النور روشنی کی طرف، والذین کفروا اور وہ لوگ جو کافر ہیں، اولیاءہم الطاغوت ان کا ساتھی ہے طاغوت، یخرجونہم شات یہ جو شیطان ہے، یہ طاغوت ہے، یہ ان کو نکالتا ہے من النور روشنی سے الی الظلمات تاریکیوں کی طرف، اولئک یہ وہ لوگ ہیں اصحاب النار جو دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ علم ترا کہ آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کی طرف حاجہ جس نے جھگڑا کیا، نمرود بن کنعان یا مراد ہے نمرود، جس نے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، فی ربی اس کے رب کے بارے میں، ان اس لیے جھگڑا کیا کہ آتاہ اللہ الملک، اللہ نے اس کو تو نمرود کو تو سلطنت دی، اس قال ابراہیم، وہ تو جب کہا ابراہیم نے ربی اللہ میرا رب تو وہ ہے، یحیی جو زندہ کرتا ہے، وہ یمیت اور مارتا ہے، قالا تو نمرود نے کہا انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں میں بھی مارتا ہوں، قال ابراہیم فرمایا ابراہیم نے بے شک اللہ تعالیٰ یاتی لے آتا ہے بالشمس سورج کو، من المشرق مشرق سے، اگر تو رب ہے فأتی بہا تو اس کو لے آ من المغربی مغرب سے، ابوہت الذی پس حیران کر دیا گیا وہ شخص کفر جو کافر تھا، اللہ اور اللہ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا قوم ظالمین ظلم کرنے والی قوم کو۔ مدینہ منورہ میں مالی لحاظ سے، علمی اور سیاسی لحاظ سے یہود کا تسلط تھا۔ ابھی آپ علیہ السلام ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ تشریف نہیں لے گئے تھے، تو اس وقت یہود تھے مدینہ میں، یہود کی اب کا بہت زیادہ اثر تھا، اور مشرکین کے دو خاندان تھے، ایک خاندان کا نام اوس تھا، دوسرے کا نام خزرج تھا۔ یہ زمیندار لوگ تھے، باغات تھے، لیکن یہود کے پاس بھی کافی زمینیں باغات تھے، مگر تجارت پر یہود کا قبضہ تھا، اور یہ جو مشرکین کے خاندان تھے یہ غریب تھے، اپنا خرچہ بھی پورا نہیں کر سکتے تھے، انہیں اپنے بچے یہود کے حوالے کر دینے پڑتے تھے، اور ان کا خرچہ بھی وہی برداشت کرتے تھے، ان کو تعلیم بھی وہی دیتے تھے، کیونکہ وہ کھاتے پیتے لوگ تھے، بچے ان کے خوش رہتے تھے۔ جب نبی علیہ السلام تشریف لے گئے، اسلام پھیلا، تو وہ لوگ جن کے بچے یہودیوں کے قبضے میں تھے، انہیں فکر ہوئی کہ یہودیوں نے ہمارے بچوں پر یہودیت کا رنگ چڑھا دیا ہے، اور ایک صحابی جن کا نام ہے ابو الحسین، ان کے دو لڑکے عیسائی بھی ہو گئے، بالغ تھے، ہجرت کرتے تھے، انہوں نے اپنے بیٹوں پر سختی کی کہ میں مسلمان ہوں تم بھی مسلمان ہو، انہوں نے کہا ہم نے نہیں ہونا، انہوں نے والد صاحب نے خاصا زور لگایا، مارا پیٹا بڑا کچھ کیا، مگر وہ پکے تھے مسلمان نہ ہوئے۔ اسی طرح جب مدینہ طیبہ سے یہود کو جلا وطن کیا گیا، نکالا گیا، تو خیبر کی طرف، تو ان کے ہاں جو مسلمانوں کے بچے تھے وہ بھی ساتھ چلے گئے، ماں باپ نے خاصا زور لگایا کہ ہمارے بچے ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں، بچوں نے بھی کہا کہ ہم نے انہی کے ساتھ جانا ہے، کیونکہ بچے بھی عاقل تھے، بالغ تھے۔ اس موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ اب ہم کیا کریں، ہمارے بچے ہیں، کوئی یہودی ہو گیا کوئی عیسائی ہو گیا، ہم بڑا زور لگاتے مگر وہ ایمان نہیں لاتے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، تبلیغ ہے، ترغیب ہے، دین کی خوبیاں بیان کرو، ان کے عقیدے کی خرابی ان کو بتاؤ، مگر ڈنڈے کے زور پہ کسی کو منوانا یہ صحیح نہیں ہے۔ تبلیغ کرو، جس کا دل صاف ہوگا یقیناً حق قبول کرے گا، جو ضدی ہے، انہوں نے خدا کے پیغمبروں کی باتیں نہیں مانی، ان کا کوئی علاج نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہاں فرمایا لا اکراہ فی الدین، فمن یکفر بالطاغوت، جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لایا، تو طاغوت سے کیا مراد ہے؟ طاغوت سے مراد شیطان بھی ہے، اور طاغوت کے معنی جادو بھی ہے اور بت بھی ہے، طاغوت کے معنی ساحر جادوگر بھی ہے، طاغوت کاہن فال نکالنے والے کو بھی کہتے ہیں، تو شیطان بت جادو اور فال نکالنے والے سب یہ طاغوت ہے۔ تو فرمایا جو طاغوت کی ان کی بات مانے گا تو وہ ان کو روشنیوں سے تاریکیوں کی طرف لے جائیں گے، اور جو ایمان لایا فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، پس تحقیق انہوں نے پکڑ لیا مضبوط کڑا۔ جیسے ہم گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں تو ایک مضبوط ہمارے سامنے دستہ ہوتا ہے جو ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے، تو جو شخص اس دستے کو پکڑ لیتا ہے، یہاں مراد دین اسلام کا دستہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں محفوظ رہے گا، گرے گا نہیں۔ تو جس دستے کو مومن نے پکڑ لیا وہ ایسے ہے لنفسام علیہ کہ اس دستے کے لیے ٹوٹنا نہیں ہے، جس نے اس دستے کو پکڑ لیا مضبوطی کے ساتھ اللہ کے فضل و کرم سے وہ محفوظ رہے گا، یعنی کفر کی طرف نہیں آ جائے گا۔ اور اور جنہوں نے کفر اسلام کو چھوڑ کے کفر کو اختیار کیا تو تحقیق انہوں نے طاغوت پر ایمان لائے۔ فرمایا اللہ سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، اور اللہ آقا ہے، مددگار ہے ان لوگوں کا جو ایمان لاتے ہیں۔ اللہ جن کو اندھیروں سے، کفر شرک اور برائی کے اندھیروں سے نکالتا ہے نور کی طرف، یعنی نور ایمان، نور توحید، نور اسلام، نور حق کی طرف، اور جو کافر ہیں ان کے دوست طاغوت ہیں، وہ شیطان کا گروہ ہے، جادوگر بت شیطان یہ سب ان کے ساتھی ہیں، ان کو نکالتے ہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف، ایمان سے کفر کی طرف، وہ کفر کی تبلیغ کرتے ہیں، عقیدے بگاڑتے ہیں، اخلاق بگاڑتے ہیں۔
اب ہم نے خود دیکھنا ہے ہمارا دوست طاغوت ہے یا رحمان۔ اگر اللہ جو ہے وہ دوست ہیں تو پھر ہمارے کام بڑے فرق، مطلب ہمیں اپنے کاموں سے پتہ چلے گا ہمارا دوست کون ہے، اور ہمیں اپنے کاموں سے ہی پتہ چلے گا ہمارا طاغوت دوست ہے یا اللہ والے دوست ہیں۔ حضرت ابراہیم جس دور میں پیدا ہوئے، اس دور میں ایک قوم تھی اومالکا، یہ املیک کی نسل سے ہے۔ اس وقت ان کا اقتدار تھا نمرود ابن کنعان، یہ اس وقت کا بادشاہ تھا، اور ملک عراق تھا، ملک جو تھا وہ عراق تھا، جس مقام پر ابراہیم پیدا ہوئے، اور اس ملک کا دارالخلافہ تھا، اور اس کا نام تھا طوبہ کے وزن پہ کوسا، اور آج کی جغرافیہ میں اس شہر کا نام ار ہے۔ آج وہ شہر چھوٹا سا ایک قصبہ معلوم ہوتا ہے، مگر اس زمانے میں دارالخلافہ تھا، دارالخلافہ تھا۔ حضرت ابراہیم کی والد جن کا نام آزر تھا، اس وقت وزیر تھے مذہبی امور پر۔ جس جگہ بت خانہ بنانا ہوتا تھا، یا جہاں کہیں بت رکھنے ہوتے تھے، یا کہیں مجاور رکھنے ہوتے تھے، یا ان کی ذمہ داری لگائی جاتی تھی آزر کی، یعنی یہ محکمہ ان کے سپرد تھا۔ مگر اللہ کی شان دیکھے، باپ بت بنانے والے ہیں اور بیٹا بت گرانے والے ہیں، وہ بت ساز ہیں اور بیٹا بت شکن ہے۔ باپ کے ساتھ الگ مناظرہ ہو رہا ہے، قوم کے ساتھ الگ مناظرہ ہو رہا ہے، وقت کے بادشاہ کے ساتھ الگ مناظرہ ہو رہا ہے۔ تو بات کیا ہوئی، کیا تمہیں معلوم ہے اس شخص کے بارے میں جس نے جھگڑا کیا ابراہیم سے، اس کے رب کے بارے میں؟ یہ جھگڑا کرنے والا نمرود ابن کنعان ہے، جس وقت بادشاہ تھا، اور جھگڑا اس بات پر ہوا کہ حضرت ابراہیم نے اس کو رب تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی کہ تم اللہ کی وحدانیت کے قائل ہو جاؤ، اور تو اس نے جھگڑا کیا۔ رب تعالیٰ نے اس کو سلطنت دی تھی، چاہیے تو یہ تھا کہ یہ رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتا، مگر اس نے جھگڑا کیا۔ ساری دنیا کے 4 بادشاہوں میں حضرت علامہ ابن حازم کہتے ہیں کہ ساری دنیا کے 4 بادشاہوں میں اسنانی کافرانی و اسنانی مسلمان، 2 کافر تھے جن کا ساری دنیا پہ اقتدار قائم ہوا، ایک نمرود اور ایک بخت نصر ایرانی، یہ مجوسی کافر تھا، اور 2 مسلمان ہوئے جن کا ساری دنیا پر اقتدار قائم ہوا، ایک حضرت سلیمان اور دوسرے ذوالقرنین، جن کا ذکر ہے 16ویں پارے میں۔ تو نمرود ابن کنعان بڑی عمر کا تھا، اس کی عمر 400 سال تھی، اتنی عمر ہو سکتی تھی، لیکن ضدی تھا، ڈرم تھا، اس نے حضرت ابراہیم سے جھگڑا کیا۔ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے مارتا ہے۔ اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں۔ وہ کس طرح اس نے ایک مجرم جس کے ماتحت عدالتوں نے موت کی سزا دے دی، اور اب صرف بادشاہ کے پاس رحم کی اپیل باقی تھی، وہ کہنے لگا دیکھو جی عدالتیں اس کو موت کی سزا دے چکی، میں اس کو رہا کرتا ہوں، لہٰذا میں مردوں کو زندہ کر دیا۔ اور ایک بیچارے بے گناہ سامنے ایک آدمی آیا، اس کو پکڑ کے قتل کر دیا، اور کہنے لگا دیکھو میں بھی زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں۔ تو اس نے زندہ کرنے اور مارنے کا مفہوم ہی بدل دیا۔ جب یہ دیکھا حضرت ابراہیم نے میں کیا کہہ رہا ہوں اور یہ کیا کہہ رہا ہے، تو پھر اس کو چپ کرانے کے لیے حضرت ابراہیم نے یہ کہا کہ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، کہ تم میرا اللہ تعالیٰ تو لاتا ہے سورج کو مشرق کی طرف سے اور مغرب کی طرف لے جاتا ہے، اگر تم خدائی کا دعویٰ کرتے ہو فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، تو لاؤ مغرب سے۔ تو یہ جو وقت تھا نا، اس وقت وہ فبہت الذی کفر، حیران ہو گیا، وہ حیران رہ گیا، اور اس وقت میں اس کی زبان بند ہو گئی، کیونکہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ ظالم قوم تھی یہ، جو قوم کفر و شرک پہ ڈٹی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دیتا، تو یہ قوم جو ہے وہ کفر و شرک پہ ڈٹی ہوئی تھی۔ او کلذی، اس شخص کی طرح مرہ جو گزرا علی کریا، ایک بستی کے پاس سے، وہی خاویتن، اور وہ بستی گری ہوئی تھی، علی عروشی، اپنی چھتوں کی بر۔ قال، اس شخص نے کہا، ان کس طرح یحیی، اللہ زندہ کرے گا، ہذہ اللہ، اس کو، بعد موتها، اس بستی کو، یہ تو تباہ و برباد ہو گئی، فاماتہ اللہ، پس اللہ نے اس کو بھی موت دے دی جس نے یہ سوال کیا، مئۃ عام، 100 سال، ثم بعثہ، پھر اس کو زندہ کیا۔ قال، فرمایا، کم لبثت، کتنا عرصہ تم رہے یعنی فوت رہے اس حالت میں؟ قال، کہا اس نے، لبثت یوما او بعض یوم، میں اس حالت میں رہا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ قال، فرمایا رب تعالیٰ نے، بل لبثت مئۃ عام، بلکہ آپ مرے رہے ہو 100 سال۔ فانظر الی طعامک، اب دیکھو اپنے کھانے کی طرف، اور شرابک، اور اپنے پینے کی طرف، لم یتسنہ، وہ متغیر نہیں ہوا، وانظر الی حمارک، اور دیکھو اپنے گدھے کی طرف، لنجعلک آیہ، تاکہ بنائے ہم اسے نشانی، للناس، لوگوں کے لیے، منظور، اور دیکھو العظامی، ہڈیوں کی طرف، کئی فننشزوها، کیسے ہم اس کو جوڑتے ہیں، ثم نکسوها لحم، پھر کیسے چڑھاتے ہیں ان ہڈیوں پہ گوشت، فلما تبین له، پس اچھی طرح جب واضح ہو گئی حقیقت اس کے سامنے، کہا اس نے، عالم، میں جانتا ہوں، ان اللہ، بے شک اللہ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔
وہ اس قال ابراہیم، جس وقت حضرت ابراہیم نے کہا رب ارنی، ہے میرے رب مجھے دکھا دیجیے کہ فتح الموت کس طرح آپ زندہ کریں گے مردوں کو۔ قال فرمایا اللہ نے اولم تؤمن، کیا ابراہیم آپ کو ایمان نہیں ہے؟ قال بلا، ابراہیم نے کہا کیوں نہیں، ایمان تو ہے، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ قال فرمایا رب تعالیٰ نے فخذ، آپ لے لیجیے اربعۃ من الطیر، چار پرندے، فسرہن الیک، پس ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لیجیے، ثم اجعل، پھر رکھ دیجیے انہیں علی کل جبل منہن، ہر پہاڑ پہ ان میں سے ایک جزء حصہ، ثم ادعوہن، پھر ان کو بلائیے، یاتینک سعیا، یہ آئیں گے آپ کے پاس دوڑتے ہوئے، وعلم، اور آپ جان لیجیے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، عزیز الحکیم، حکمت والا ہے اور عزیز ہے۔ اچھا، اس میں بڑا اہم واقعہ ہے، ایک منٹ۔ وہ کیا ہے؟ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ۔ یہ جو شہر ہے تھا نا جس کے پاس سے یہ آیا ہے نا، اوکل الذی مر علی قریہ، ایک بستی کے پاس سے گزرے تو وہ بستی گری ہوئی تھی، اس میں ایک واقعہ ہے، اور وہ جن کا ہے وہ حضرت عزیر علیہ السلام ہے۔ حضرت عزیر اپنے ایک سفر میں ایک بستی کے پاس سے گزرے، اور اس شہر میں نا بخت نصر ایرانی آدمی تھا، جس کے بارے میں نے بتایا، وہ بادشاہ تھا، جابر تھا، ظالم تھا، حملہ کر کے اس نے بستی کو تباہ اور برباد کر دیا تھا، اور 40,000 علماء جو تورات کے حافظ تھے ان کو قتل کر دیا تھا۔ یہ چونکہ مجوسی تھا، اس واسطے تورات کو اس نے ختم کر دیا، قتل و غارت کے ساتھ مکان بھی گرا دیے، بالکل کھنڈرات بن گئے۔ حضرت عزیر نے شہر کو بڑا آباد دیکھا تھا، تو جب وہ وہاں سے حضرت عزیر نے دیکھا تو وہ بالکل تباہ و برباد اور کھنڈر بنے ہوئے پڑا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام اپنے گدھے پہ سوار تھے، اور کھانے کے لیے انجیر ان کے پاس تھی، اور کچھ پھلوں سے نکلا ہوا جوس یعنی نبیذ بھی ان کے پاس تھی۔ جب وہاں سے گزرے اور شہر کی تباہی اور بربادی دیکھی تو حیران ہوئے، تو تعجب کے ساتھ کہا یہ شہر پھر آباد ہوگا؟ کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی آباد کریں گے؟ اور کس طرح کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر کو وفات دے دی، اور وہ 100 سال مردہ رہے۔ اللہ کی قدرت کے ان کے پاس جو انجیر اور جوس تھا وہ 100 سال تک خراب نہیں ہوا۔ حالانکہ تمام پھلوں میں جلدی خراب ہونے والا پھل انجیر ہے، انجیر ہے۔ اس کا ذکر قرآن کریم میں بھی نا، والتین والزیتون، یہ معدے کو بھی درست رکھتا ہے، بواسیر کے لیے بڑا مفید ہے، خون کی اصلاح کے لیے بڑا عمدہ ہے، گھٹنوں کے درد اور دیگر جسم کی دردوں کے لیے بڑا مفید ہے، مگر زیادہ دیر رہ نہیں سکتا۔ البتہ لوگ خشک کر کے اس کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، اور جوس بھی زیادہ دیر اس کا صحیح نہیں رہتا۔ اچھا، یہ حضرت عزیر کو بھی وفات ہو گئی، گدھا بھی مرا ہوا اور اس کی ہڈیاں بکھری ہوئی پڑی تھی، حالانکہ گدھا زیادہ دیر زندہ رہ سکتا ہے، مگر یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی، جو چیز جلد خراب ہونے والی تھی وہ محفوظ، اور جو دیر تک رہ سکتی تھی اس کی ہڈیاں بکھر گئی۔ 100 سال بعد اللہ نے ان کو اٹھایا، فرمایا تم کتنا عرصہ ٹھہرے رہے ہو؟ فرمایا پروردگار ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، یعنی اگر وہی دن ہے تو دن کا کچھ حصہ، اور اگر دوسرا دن ہے تو پھر مکمل۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ اس حالت میں 100 سال رہے ہیں، اور آپ دیکھیں اپنے انجیر کی طرف اور جوس کی طرف، اس میں کوئی تغیر نہیں آیا، اپنے گدھے کی طرف دیکھیے کہ اس کی ہڈیاں بکھری پڑی ہیں۔ 100 سال بعد جب واپس گئے تو جس شہر میں آباد تھے اس کا حلیہ بھی بدلا ہوا تھا۔ اس کے پڑوس میں ایک خاتون تھی، ایک عورت تھی، وہ اس وقت جوان تھی جس وقت زہر یہاں سے گئے تھے، اب وہ بوڑھی اور آنکھوں کی نابینا ہو گئی تھی، اور بیچاری کی گھٹنے اور ٹخنے وغیرہ بالکل جواب دے چکے تھے، چل نہیں سکتی تھی۔ اس بوڑھی کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو اس سے پوچھا اینہ بیت عزیر؟ تو عزیر نے کہا عزیر کا گھر کہاں ہے؟ اس نے کہا تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا میں عزیر ہوں۔ اس نے کہا عزیر اس وقت کہاں سے آ گیا؟ وہ کہیں فوت ہو گئے ہوں گے۔ فرمایا نہیں، میں عزیر ہوں۔ اس نے کہا اچھا، وہ تو بڑا مقبول دعا تھا، اگر واقعی تم عزیر ہو، اس کی تو دعائیں قبول ہوتی تھی، تو دعا کرو میری آنکھیں درست ہو جائے تاکہ میں تمہیں دیکھوں اور دوسری چیزوں کو بھی دیکھوں، اور میں پاہج ہوں، اٹھ نہیں سکتی، دعا کرو اللہ مجھے درست کر دے۔ حضرت عزیر نے دعا کی، اللہ نے اس بوڑھی کی آنکھیں درست فرما دی، اور پاؤں بھی درست ہو گئے، اور وہ چلنے پھرنے لگی، اور ان کو لے کر گئی اور بتایا کیا میں تمہیں تمہارا گھر دکھاتی ہوں۔ پہلے حضرت عزیر کا گھر کنارے پر تھا، مگر اب آبادی کے پھیل جانے کے بعد درمیان میں آ گیا تھا۔ اس وقت حضرت عزیر کا ایک بیٹا زندہ تھا جس کی عمر 118 سال تھی، پوتے پڑ پوتے بھی بوڑھے ہو گئے تھے۔ اس بڑھیا نے دکھایا کہ یہ تمہارا گھر ہے۔ جب وہ حضرت عزیر اندر داخل ہونے لگے تو پوتے پڑ پوتوں نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ جواب دیا میں اپنے گھر جا رہا ہوں۔ کہنے لگے واپس چلے جائیں، آپ کا گھر کہاں سے؟ یہ آپ کا گھر نہیں ہے۔ تو اس خاتون نے کہا یہ تمہارا والد ہے، تمہارا دادا ہے۔ ظاہری بات ہے، والد دادا ہوتا ہے، تمہارا دادا ہے، تمہارا والد کا ہے؟ حضرت زہر کے بیٹے نے کہا کہ ہمیں ہمارے جو دادا تھے اس کی دو چیزیں تھی،
کہ اس کے دونوں کندھوں کے درمیان چاند کی طرح کا ایک نشان تھا، اور دوسری وہ تورات کے حافظ تھے۔ چنانچہ ہمیں وہ نشان دکھائیں، جب کرتا اٹھایا تو دونوں کندھوں کے درمیان چاند کی طرح کا نشان تھا، اور انہوں نے تورات کھول کر آپ کے آگے رکھی، تو حضرت عزیر نے ساری تورات سنائی۔ تو یہی وجہ تھی کہ حضرت عزیر کے یہ سارے معجزے دیکھ کر یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا تھا۔ یہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ چھٹے بارے میں، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، جبکہ وہ صاحب معجزات تھے، وہ صاحب معجزات تھے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہاں یہ واقعہ ذکر ہوا، دوسرا واقعہ بھی آیا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ترجمہ پڑھا۔ حضرت ابراہیم نے کہا، "اے میرے پروردگار، مجھے دکھائیے مردوں کو زندہ کرنا"، یعنی مردوں کو زندہ کرنے کی کیفیت کیا ہوگی؟ تو انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا آپ کو یقین نہیں آتا کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا، میرے پروردگار، میرا ایمان تو ہے کہ آپ مردوں کو زندہ کریں گے، لیکن کیفیت دیکھ لوں تاکہ مطمئن ہو جائے میرا دل، تو پھر مجھے کیفیت دکھا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پس پکڑ لے آپ چار پرندے، پس مانوس کریں ان کو اپنے ساتھ، یعنی ان کو اپنے ساتھ رکھیں۔ وہ چار پرندے کیا تھے؟ ایک مور تھا جس کو اپنے حسن پر بڑا زیادہ تکبر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی بڑی خوبصورت شکل بنائی ہوتی ہے، پاؤں ذرا بدصورت ہوتے ہیں۔ دوسرا ان میں مرغا تھا، اور مرغے میں شہوت زیادہ ہوتی ہے۔ تیسرا ان میں کوا تھا، یہ خسیس الطبع یعنی طبعی شرافت سے محروم ہوتا ہے۔ چوتھا کبوتر تھا، کبوتر اپنی مراد حاصل کرنے میں جلدی کرتا ہے۔ انسان انہی چیزوں سے مرکب ہے، اس میں شہوت اللہ نے رکھی ہے، اپنے حسن و جمال پر وہ مغرور ہوتا ہے، اور فطرتاً خسیس الطبع ہوتا ہے۔ اللہ کے نیک بندے بھی دنیا میں موجود ہیں، لیکن اکثر جو ہے نا وہ خسیس الطبع ہوتے ہیں، اور ہر آدمی اپنی مراد جلدی حاصل کرنے میں جلد بازی کرتا ہے۔ تو یہ چار جانور حضرت ابراہیم نے لیے، ان کو اپنے ساتھ مانوس کیا، جیسے جانور آدمی کے ساتھ مانوس ہو سکتے ہیں۔ جب وہ مانوس ہو گیا تو جس وقت ان کو بلاتے وہ جانور حضرت ابراہیم کے پاس جاتے، تو فرمایا آپ ان کو جانوروں کو ذبح کریں، اور ان کے سر اپنے پاس رکھ لیں، اور باقی جو گوشت ہے ان کا قیمہ بنائیں، اور اس قیمے میں ہڈیاں، پر ٹانگیں، ہر چیز ملا دیں، سب کا اکٹھا قیمہ بنائیں، اور پھر قریب قریب جو پہاڑ ہے وہ قیمہ شدہ گوشت تھوڑا تھوڑا کر کے رکھ دے، اور سروں کو اپنے پاس رکھیں۔ حضرت ابراہیم نے رکھ دیا، ایسے ہی کیا، اور فرمایا اللہ نے اب ان کو بلائیں، مثلا پہلے مرغ کو آواز دے کہ اے مرغ آ جائے۔ چونکہ سب کا گوشت کاٹ کاٹ کے اکٹھا قیمہ بنایا گیا تھا، تو حضرت ابراہیم نے دیکھا فضا میں مرغ کا گوشت دوسروں سے الگ ہو کر مرغ کے سر سے جا کر جڑ گیا، اور اب نے اس میں جان ڈال دی، اور مرغا اس طرح بولنے لگا جیسے پہلے بولتا تھا۔ اسی طرح کوے کا گوشت بھی دوسروں سے الگ ہو کے اپنی سر کے ساتھ آ ملا، اسی طرح مور کا گوشت بھی مور کے سر کے ساتھ، اور وہ زندہ ہو گیا۔ تو چاروں پرندے جس طرح پہلے تھے اسی طرح ہو گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو دکھا دیا۔ تو فرمایا کہ اے پروردگار، اے ابراہیم، پس آپ پکڑیں چار پرندے، فسرہن، ان کو اپنے ساتھ مانوس کریں، جو بھی میں نے آپ کے سامنے ترجمہ پڑھا، اور آگے آیا ڈال نیچے کہ اللہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ آگے دیکھیے، مثل الذین، مثال ان لوگوں کی جو ينفقون، خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مال، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، کمثل حبہ، جیسے مثال ہے دانے کی، انبتت، جس دانے نے اگائے، سبع سنابل، 7 خوشے، فی کل سنبلۃ، ہر خوشے میں ہے، 100 حبہ، 100 دانے، اللہ یضاعف، اور اللہ بڑھاتا ہے، لمن یشاء، جس کے لیے چاہے، واللہ، اور اللہ واسع، گسائش والا ہے، علیم، اور جاننے والا ہے۔ الذین، وہ لوگ، ينفقون، جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مال، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ثم لا یتبعون، پھر نہیں جتاتے اس کے پیچھے، ما انفقوا، جو انہوں نے خرچ کیا، منن، احسان، ولا اذن، اور نہ اذیت دیتے ہیں، لہم اجرہم، ان کے واسطے ان کا اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیم، نہ خوف ہوگا ان پر، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غم کریں گے۔ قول معروف، بات اچھی، ومغفرہ، اور درگزر کرنا، خیر، بہتر ہے، من صدقۃ، ایسے صدقے سے، یتبعها اذى، جس کے صدقے دینے کے بعد تم تکلیفیں دو، اذیتیں دو، تانے دو، احسان جتلاؤ، اللہ غنی، اللہ بے پرواہ ہے، حلیم، اور تحمل کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، لا تبطلوا صدقاتکم، مت باطل کرو اپنے صدقات کو، بالمن، احسان جتلا کے، والادا، اور اذیت پہنچا کر، کالذی، اس شخص کی طرح، ينفق مالہ، جو خرچ کرتا ہے اپنا مال، ریا الناس، لوگوں کو دکھلانے کے لیے، ولا یؤمن، اور نہیں ایمان لاتا، باللہ، اللہ کی ذات پر، والیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر، فمثلہ، پس اس کی مثال، کمثل صفوان، جیسے مثال ہے ایک چٹان کی، علیہ تراب، اس چٹان پر مٹی ہے، فاصابہ وابل، پس پہنچی اس پر زور کی بارش، فترکہ صلدا، پس چھوڑ دیا اس چٹان کو اس نے صاف کر کے، لا یقدرون، نہیں قادر، علی شیء، کسی چیز پر، مما کسبوا، جو انہوں نے کمائی، اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ ہدایت نہیں دیتا اس قوم کو جو کفر پر اڑی رہے۔ اس سے 2 رکوع پہلے گزرا تھا نا
کیا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والو خرچ کرو اس مال میں سے جو ہم نے تمہیں دیا۔ تو اب مال کے قبول ہونے کی شرائط کا ذکر ہے، اور کچھ شرائط اس رکوع میں بیان ہوئی ہیں اور کچھ اگلے رکوع میں آئیں گی۔ وہ شرائط کیا ہے کہ اگر وہ شرائط پائی جائیں گی تو تمہارا اللہ کے راستے میں دینا قبول ہوگا، اور اگر نہیں تو نہیں۔ ان شرائط میں سے خلاصہ بیان کرتی ہوں کہ تمام اعمال کے لیے پہلی اور بنیادی شرط ایمان ہے۔ اگر ایمان ہے تو نماز بھی قبول، خیرات بھی قبول، روزہ بھی قبول، حج بھی قبول، جو بھی نیکی کریں گے قبول، کیونکہ اللہ کا وعدہ ایمان کی حالت میں جو بھی نیکی کرو گے قبول ہوگی۔ اگر ایمان نہیں ہے تو کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز ہے اخلاص۔ اگر عمل ہے اللہ کی رضا کے لیے تو اس کا اجر ملے گا، اگر ریاکاری کے لیے تو اس کے متعلق فرمایا اس شخص کی طرح ہوگا جس نے خرچ کیا لوگوں کو دکھلانے کے لیے، تو وہ برابر ہے، اس کا کوئی اجر نہیں بلکہ گناہ۔ تیسری چیز ہے اتباع سنت، یعنی اگر عمل سنت کی پیروی میں ہوگا تو قبول ہوگا، اور اگر ظاہری طور پر عمل اچھا نظر آتا ہے مگر سنت کی مہر نہیں لگی ہوئی تو وہ برباد ہے، بیکار ہے۔ تو ایمان، اخلاص اور اتباع سنت، اگر یہ تین شرطیں موجود ہوں گی تو اعمال اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ پھر آگے مال کے لیے یہ شرط بھی ہے کہ حلال اور طیب ہو، کیونکہ حرام کے مال کے صدقہ اور خیرات قبول نہیں ہوتے۔ پھر فرمایا آپ اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو اپنے مال میں سے، تو یہاں جو ہے نا، اس میں سے جو تم خرچ کرتے ہو اپنے مال میں سے، تو عام حالات میں ایک نیکی کا اجر 10 گنا آتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جس نے نیکی کی پس اس کو 10 گنا اجر ملے گا۔ مثلاً ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا تو اللہ کے ہاں اس کی 10 نیکیاں، اسی طرح ایک مرتبہ کسی مسلمان بھائی کو السلام علیکم کہا تو 10 نیکیاں، سلام کا جواب دیا تو اس طرح 10 نیکیاں۔ جو حضرات دین کا علم حاصل کرتے ہیں یعنی طالب علم، ان پر خرچ کرنے والے کو 700 گنا کا اجر ملتا ہے۔ کتنا؟ 700 گنا۔ اسی طرح تبلیغ دین کے لیے، یعنی دین کی تبلیغ کے لیے نکلنا، تو جو لوگ دین کی تبلیغ کر رہے ہیں ان کا سفر، ان کا پیسہ خرچ کرنا اور ان پر پیسہ خرچ کرنا، یہ بھی اللہ کے راستے کی مدد ہے۔ اور تیسری چیز ہے جہاد، اعلاء کلمت اللہ کے لیے کافروں سے جو لڑ رہے ہیں ان پر پیسہ خرچ کرنا، یہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ اور فرمایا جو خرچ کرتے ہیں تو پھر ان کی مثال بڑی خوبصورت دی کہ دیکھیے جو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ایک مثال کے طور پر دانا، اور وہ جو ہے نا اگاتا ہے وہ دانا 7 خوشے، ایک دانے سے 7 خوشے نکلے، اور پھر ہر خوشے کے 100 دانے، تو 700 دانے ہو گئے۔ ایک دانے سے کتنے ہو گئے؟ 700۔ تو یہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور یہ نہیں فرمایا کہ صرف 700، آگے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ بڑھا دیتا ہے اس سے بھی زیادہ جس کے لیے چاہتا ہے، کہ یعنی یہ تو کچھ ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ بڑھا کے دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس میں بتایا کہ جو تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے اس میں 2 چیزیں نہ ہو، وہ کہ احسان نہیں جلتا۔ اللہ کے راستے میں مراد کسی کی مدد کر دی، تو کسی کی مدد کر دی تو پھر احسان نہیں جتلانا مدد کر کے، کہ اور اس سے بے جا اس پہ بوجھ نہیں ڈالنا کہ بھئی میں نے تو اس کی مدد کی ہوئی ہے تو اب یہ بھی میرے فلاں فلاں کام کر دے۔ تو یا اذیت نہیں دینا، کسی آدمی نے جس پہ احسان کیا تو اس نے کوئی بات اس کی مرضی کے خلاف کر دی، اور تو اس نے وہ احسان جتلا دیا فوراً، تو یہ احسان جتلانا اور اذیت دینا یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہ دونوں نہیں ہوگا، لہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے اجر ہوگا ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ یہ خوف زدہ ہوں گے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں قول معروف، اچھی بات اور درگزر کرنا بہتر ہے ایسے صدقے سے جس کے پیچھے اذیت دی جائے۔ مثال کے طور پہ کسی آدمی نے کسی کو 5-10 روپے دیے اور دینے کے بعد اسے کوستا بھی ہے، ذلیل بھی کرتا ہے اور اسے برا بھلا بھی کہتا ہے، تو دینے کے بعد ایسے الفاظ کہنے سے بہتر ہے کہ دینے سے پہلے ہی کہہ دیں مجھے معاف کر دو۔ بھلی بات کہنا بہتر ہے کہ آپ بنسبت اس کے کہ آپ دینے کے بعد اس کو کوستے پھریں۔ تو فرمایا ایمان والو نہ ضائع کرو اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور اذیت دے کر۔ تو یہ نص قطعی اور واضح رہی کہ صدقہ کرنے کے بعد احسان جتلائے گا یا اذیت پہنچائے گا تو صدقہ ضائع ہو جائے گا۔ اور فرمایا اس شخص کی طرح اپنے صدقات کو باطل نہ کرو جو اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھلانے کے لیے اور نہیں مان لاتا اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ یعنی جس طرح شخص کے صدقات باطل ہیں جو ریا اور دکھلاوے کے طور پہ خرچ کرتا ہے، اسی طرح تم اپنے صدقات احسان اور اذیت پہنچا کر ضائع مت کرو۔ آگے مثال کے ساتھ سمجھائی بات کہ ایک بہت بڑا چٹان ہے، ایک چٹان ہے اور اس پر کافی مٹی پڑی ہے، اور اللہ نے مٹی میں یہ خاصیت رکھی ہے کہ اس میں چیزیں اگتی ہیں۔ کسی کسی آدمی نے اس مٹی میں کوئی چیز کاشت کی، پھر بارش ہوئی اور وہ اگ گئی۔ اب امید تھی کہ سبزی کھائیں گے، فصل کاٹیں گے اور فائدہ ہوگا، لیکن بعد میں اتنی زور کی بارش ہوئی کہ چٹان پر جو مٹی تھی وہ اس کو بہا کر لے گئی۔ تو جب مٹی ہی نہ رہی تو فصل کہاں رہی؟ بس وہ چٹان صاف ہو گئی۔ اس طرح تم صدقہ خیرات کرتے ہو، اس میں اخلاص نہیں، محض دکھلاوا ہے،
اس کو تم اس طرح سمجھو ایک چٹان اور اس میں مٹی ہے اور اس میں سے تم نے سبزی وغیرہ کاشت کی، پھر احسان جتلانے کی اور اذیت پہنچانے کی بارش ہوئی اور سب کچھ ضائع ہو گیا. یعنی وہ فصل جو صدقہ و خیرات کی صورت میں کاش کی تھی وہ ضائع ہو گئی، تمہارے پاس کچھ رہ ہی نہیں گیا. الامان والحفیظ. ایسی نیکیوں سے آج کے دور میں نیکی کرنا آسان ہے، اس کو سنبھالنا مشکل ہے. تو اللہ ہمیں نیکی سنبھالنے والا بنائے، نہ کہ یہ کہ ہم نیکی کریں اور پھر ایسے ہی اپنی نیکیوں سے میں بے باک ہو جائیں اور اپنے آپ کو بہت اعلیٰ سمجھیں اور اپنی نیکی ضائع کر بیٹھیں. بس مثال اس احسان جتلانے والے کی اور اذیت دینے والے کی ایسے ہے جیسے چٹان کی، اس پہ مٹی اور اس میں چیزیں ہیں، بس پہنچی اس پہ موسلا دار بارش، چھوڑ دیا اس چٹان کو صاف، ساری مٹی بہا کر لے گئی، نہ قادر ہوئے وہ کسی شے پر اس میں سے جنہوں نے کمایا. تو اسی طرح اس شخص کی محنت ضائع ہو گئی. اسی طرح تم نیکی اور صدقات کے بعد احسان جتلاؤ گے یا نصیحت پہنچاؤ گے تو تمہاری نیکی ضائع ہو جائے گی. ومثل الذین، مثال ان لوگوں کی، ينفقون جو خرچ کرتے ہیں اموالهم اپنا مال، ابتغاء مرضات اللہ، لیکن وہ تلاش کرتے ہیں اللہ کی رضا، وتثبیتا من انفسہم، اور اپنے دلوں کی پختگی کو تلاش کرتے ہیں. کمثل جنہ، ان کی مثال اس باغ کی ہے، بربوہ جو بلندی پر واقع ہے، اصابہا وابل، وابل پہنچے اس کو موسلا دھار بارش، فآتت اکلھا ضعفین، پس وہ اپنا پھل دوگنا دے، فإن لم یصبھا وابل، بس اگر نہ پہنچے اس کو زور کی بارش بھی، فطل، تو پھوار ہی اس کے لیے کارآمد ہوگی. واللہ، اور اللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کرتے ہیں اس کو دیکھ رہا ہے. ایود احدکم، کیا تم میں کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے، ان تکون لہ جنہ، یہ کہ ہو اس کے لیے باغ، من نخیل، کھجوروں کا، وعناب، اور انگوروں کا، تجری من تحتها الانہار، بہتی ہوں اس کے نیچے نہریں، لہ فیہا من کل الثمرات، اس کے واسطے اس باغ میں ہر طرح کے پھل موجود ہوں، وصابہ کبر، اور پہنچ جائے اس کے مالک کو بڑھاپا، ولہ ذریۃ، اور ہو اس کی اولاد، ضعفاء کمزور، فاصابها اعصار، پس پہنچے اس باغ کو بگولا، فیہ نہر، اس بگولے میں آگ ہو، فاحترقت، پس وہ بگولا اس باغ کو جلا دے. کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، لکم، تمہارے واسطے، آیات دی احکامات، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، انفقوا، خرچ کرو، من طیبات، پاکیزہ چیزیں، ما کسبتم، جو تم نے کمائی ہیں، ومما اخرجنا لکم، اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے نکالی ہیں، من الارض، زمین سے، ولا تیمموا الخبیث منہ، اور نہ ارادہ کرو تم ادنا چیز کو اللہ کے راستے میں دینے کا، تنفقون، کہ تم خرچ کرو ادنا چیز کو، ولستم باخذہ، اور اس ردی چیز کو خود تم لیتے نہیں ہو، الا ان تغمضوا، مگر یہ کہ تم آنکھیں بند کر لو، یعنی تمہارے سامنے خود آ جائے تو آ گئی، ورنہ تم جب لینے لگو تو اپنے لیے تو ہمیشہ کھری چیز لیتے ہو اور اللہ کے راستے میں کھوٹی دیتے ہو. وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، غنی، بے پرواہ ہے، حمید، اور تعریفوں والا ہے. الشیطان یعیدکم، شیطان تمہیں ڈراتا ہے، فقر، غربت سے، ویأمرکم بالفحشاء، اور تمہیں حکم دیتا ہے برائی کا. واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ، اور اللہ تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہے مغفرت کا اپنی طرف سے، وفضلا، اور فضل کا. واللہ واسع علیم، اللہ کشائش والا ہے، وسعت والا ہے، علیم، اور جاننے والا ہے. یؤتی الحکمت، اللہ حکمت عنایت کرتا ہے، ویشاء، جس کو چاہتا ہے، ومن یؤت الحکمہ، اور جس کو حکمت اور دانائی ملی، فقد اوتی خیرا کثیرا، بس تحقیق اس کو زیادہ بھلائی دی. وما یذکر، نہیں نصیحت حاصل کرتے، الا اولو الالباب، مگر عقل مند. وما انفقتم، اور جو چیز تم خرچ کرتے ہو، من نفقۃ، کوئی بھی خرچہ، او نذرتم من نذر، یا کوئی نظر مانتے ہو، نظر ماننا، فإن اللہ، بے شک اللہ، یعلمہ، اس کو جانتا ہے، وما، اور نہیں ہے، للظالمین من انصار، ظالموں کا کوئی مددگار. اس سے پہلی آیت میں ان لوگوں کا ذکر تھا جو مال کو ریاکاری کے طور پہ خرچ کرتے ہیں، تو اب اس کا ذکر ہے جو اللہ کے راستے میں مال کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں. تو اصل مقصد اللہ کی رضا ہے، جس سے اللہ راضی ہو گیا اس کو سب کچھ مل گیا، اور جس سے اللہ ناراض ہو گیا وہ ہر چیز سے محروم ہو گیا. تو فرمایا جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرتے ہیں اور اپنے دلوں کی پختگی کے لیے، یعنی اللہ کی رضا کے ساتھ ساتھ ان کا مقصد اصلاح نفس بھی ہوتا ہے، تاکہ دل اللہ کے راستے میں خرچ کرنے اور نیکی کے دوسرے کاموں پر ثابت قدم رہے اور ان کے دلوں سے بخل کا مادہ دور ہو جائے. تو فرمایا ایسے لوگوں کی مثال اس باغ جیسی ہے جو اونچی جگہ پہ واقع ہو، پہنچے اس کو موسلا دھار بارش تو وہ دگنا پھل لائے، بس اگر تیز بارش نہ بھی پہنچے تو اس کو پھوار بھی کارآمد ہوتی ہے اس کے لیے. یہاں پر تیز بارش سے مراد کہ کوئی شخص فیاضی کا خوب مظاہرہ کرے اور اللہ کے راستے میں کھل کر خرچ کرے تو اس کی مثال ہے کے مطابق وہ کئی گنا زیادہ اجر و ثواب کا مستحق ہوگا. اور معمولی بارش یعنی تھوڑی مقدار میں خرچ کرتا ہے نا، تو اس کی کامیابی کے لیے وہ بھی کافی ہے، بشرط یہ کہ نیت درست ہو، یعنی احسان جتلانے، اذیت دینے اور ریاکاری سے پاک ہو. نیت بمنزلہ زمین ہے، اگر زمین زرخیز ہے یعنی نیت درست ہے تو تھوڑا خرچ کرنا بھی اس کے لیے مفید ہے.
حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخلص فی دینک یکفیک قلیل من العمل، اپنے دین میں اخلاص پیدا کر لو تو تھوڑا عمل بھی کفایت کرے گا۔ لہٰذا نیکی کے ہر کام میں رضا الہی پیش نظر ہونی چاہیے، قبولیت کا یہی معیار ہے۔ تم جو کچھ بھی عمل کرو اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھ رہا ہے، تمہارے کسی عمل سے اللہ غافل نہیں ہے، تمہارے دلوں کے حالات اور نیت سے اللہ واقف ہے۔ پھر فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ ہوا ہو اس کے لیے ایک باغ کھجوروں انگوروں کا، بہتی ہو اس کے نیچے نہریں، اور اس کے واسطے اس باغ میں ہر طرح کے پھل موجود ہوں، اور پہنچ جائے اس کے مالک کو بڑھاپا اور اس کی اولاد کمزور ہو، یعنی اس کے لیے کوئی اور ذریعہ معاش بھی نہیں ہے اور ایسی حالت ہے بس پہنچے اس آگ کو بگولا اور اس میں آگ، اور وہ آگ کا بگولا اس کو جلا کر راکھ کر دے، تو اندازہ کیجئے ایسی صورت میں اس باغ کے مالک کی کیا حالت ہوگی۔ یہی باغ اس کا ذریعہ معاش تھا اور یہی باغ اس کی کل پونجی تھی جس پر اس کا اور اس کی اولاد کا انحصار تھا۔ جب یہی سارا جل کر راکھ ہو گیا تو وہ کس طرح سے ہر چیز سے محروم کیا گیا۔ فرمائے احسان جتلانے والے، تکلیف پہنچانے والے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے خرچ کرنے والے کی حالت بھی قیامت کے دن ایسی ہوگی جس طرح وہ باغ اپنے مالک کا بڑھاپے کا سہارا تھا، اسی طرح یہ شخص اپنے خرچ کردہ مال کے اجر و ثواب کی امید لگائے بیٹھے تھے، مگر جب قیامت کا دن ہوگا تو ایسا شخص اس طرح ثواب سے محروم ہوگا جس طرح باغ کا مالک باغ کے جل جانے کے بعد اس کے پھلوں سے محروم ہو گیا، اور وہاں پریشانی کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ فرمایا کیا تم غور و فکر کرو اور اچھی اور بری چیزوں کا امتیاز کرو۔ صدقات کے باقی رہنے کے متعلق آگے یہ چیز ہے کہ احسان نہ جتلایا جائے، تکلیف نہ پہنچائی جو، اور ریاکاری کا عنصر نہ ہو، اگر یہ ہے تو مال قبول ہے۔ پھر چوتھی شرط بھی آئی ہے کہ پاکیزہ مال کو خرچ کرنا ہے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، انفقوا خرچ کرو من طیبات، پاکیزہ چیزیں جو تم نے کمائی ہے۔ گویا قبولیت صدقہ کے لیے ایک شرط ہے کہ صاف ستھری بہتر چیز اللہ کے راستے میں دو، طیبات، وہ مال حلال ہو، اور دوسرا مطلب وہ چیز تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو کہ وہ اعلیٰ اور بہتر ہو، نکمی اور ردی نہ ہو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اچھی چیز اپنے پاس رکھ لی جائے اور کمتر چیز صدقات اور خیرات میں دی جائے، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے بعض لوگ ایسے ہیں جو کھجور کے اچھے گچھے اپنے واسطے محفوظ کر لیتے اور نکمے گچھے صحابہ صفہ کے لیے لٹکا دیتے تھے۔ تو فرمایا جب تم خود ردی چیز کو پسند نہیں کرتے تو اللہ اسے کیسے پسند کرے گا، لہذا زکوٰۃ صدقات میں بہتر اور اچھی چیز دینی چاہیے، نہ کہ گھٹیا، کیونکہ دینے والا تو وہ خود ہی ہے، براہ راست محنت کر کے کمانے کے علاوہ ایک ذریعہ آمدنی زرعی پیداوار بھی ہے۔ تو فرمایا اس میں سے بھی خرچ کرو جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے، مثلاً گندم، جو، چاول، مکئی، باجرہ، دالیں، جو چیز بھی زمین سے پیدا ہوئی ہے اس میں عشر آئے گا۔ 10واں، تو مثلاً پیاز، لہسن، گوبھی، آلو، مرچ وغیرہ، غرض یہ کہ جو چیز بھی زمین سے حاصل ہے اس سے عشر نکالنا پڑے گا۔ اگر کوئی چیز 10 کلو کی نکلی ہے تو 1 کلو دینی پڑے گی، 10 پیازوں میں سے 1 پیاز دینا پڑے گا، 10 مرچوں میں سے 1 مرچ دینی پڑے گی، یہ کسانوں کے لیے، لیکن نکالنا ان پہ لازم ہوتا ہے۔ اور فرمایا نہ ارادہ کرو ادنا چیز کا کمائی میں سے، وہ کمائی تجارت کے ذریعہ ہے یا کھیتی باڑی کے ذریعے، تم اللہ کے راستے میں ناقص چیز نہ دو، خرچ کرو، اور خود تم اس کو لینے والے کے لیے تیار نہیں ہو، مگر یہ کہ تم آنکھیں بند کر کے، یعنی اگر تم چشم پوشی کر لو تو الگ بات ہے، لہٰذا جب تم اللہ کے راستے میں دو تو بیکار اور ناقص چیز نہیں دو، اور جان لو بے شک اللہ بھی پرواہ نہیں ہے تمہارے صدقہ اور خیرات کا، اللہ محتاج نہیں ہے، ساری کائنات کا اللہ ہی مالک ہے، اس کے خزانے بڑے وسیع ہے، قابل تعریف ہے۔ اگر تم اللہ کی ہم نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ قابل تعریف ہے، اور کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی تعریف نہیں کرتی۔ کوئی زبان حال سے تعریف کرتا ہے تو کوئی زبان قول سے کرتا ہے، لیکن تعریف تو اللہ کی ہر چیز کر رہی ہے۔ اور تمہیں شیطان غربت سے ڈراتا ہے، یعنی جب تم زکوٰۃ، عشر دیتے ہو، صدقات کرتے ہو، تحفے اور ہدیے دیتے ہو، تو شیطان تمہارے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ مال کم ہو جائے گا اور فقیر ہو جاؤ گے۔ یہ کام وہی کرے گا جس کا ایمان کامل ہوگا، یعنی زکوٰۃ بھی دے گا، عشر بھی نکالے گا، اللہ کے لیے جتنے حقوق ہیں وہ ادا کرے گا، اس پہ شیطان کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ شادیاں کرتے ہوئے تو نہیں شیطان آئے گا، وہ تو نہیں تنگ کرے گا، صدقات اور خیرات کرتے ہوئے شیطان تنگ کرتا ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ حکمت عنایت کرتا ہے جسے چاہتا ہے۔ حکمت کے معنی فرمایا گئے ہیں کہ ایسا نافع علم جو عمل تک پہنچائے، یعنی ایسا نافع علم جس کے ساتھ عمل بھی ہو، تو وہ اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتے ہیں، اور جس کو حکمت اور دانائی ملی، یعنی جس کو اللہ نے علم نافع دیا اور علم پر عمل کی بھی توفیق دی، اس کو بہت بڑی خیر مل گئی۔ اور نہیں نصیحت حاصل کرتے مگر عقل مند، یعنی جن کو اللہ نے صحیح عقل دی، نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں۔ اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو، کوئی بھی خرچہ، وہ چاہے تم جائز طریقے پر کرو یا ناجائز طریقے پر کرو، یا کوئی نظر مانو یا نہ مانو، اللہ تعالیٰ تو اس کو جان رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے جو تم خرچ کر رہے ہو، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔
اچھا جی، ان تبدو صدقات، اگر تم صدقات ظاہر کرو گے فنعما ہیا، تو وہ اچھا ہے، وَإِن تخفوا، اگر تم چھپا کر دو گے تو بھی فرمایا اچھا ہے، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور دو تم صدقات هو خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے، بتائیں اللہ بما تعملون خبیر، اللہ جانتا ہے اس عمل کو جو تم کرتے ہو۔ لیس علیکا، اور نہیں ہے آپ پر ذمہ، ہداہم، ان کی ہدایت کا، ولکن اللہ، لیکن اللہ یہدی، ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور وما تنفقوا من خیر، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے بھلائی یعنی مال، فلی انفسکم، بس تمہاری اپنی جانوں کے لیے ہوگا، وما تنفقوا، نہیں خرچ کرتے، الا مگر ابتغاء وجہ اللہ، اللہ کی رضا طلب کرنے کے لیے، وما تنفقوا من خیر، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے مال، یوفى الیکم، پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، انتم لا تظلمون، تم پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ للفقراء الذین، اور یہ صدقات ان محتاجوں کے لیے ہے، اس سے جو روکے گئے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، لا یستطیعون، وہ طاقت نہیں رکھتے، ضربن، چلنے کی، فی الارض، زمین میں، یحسبهم الجاہل، ناواقف آدمی اس کو سمجھتا ہے اغنیا، من التعفف، سوال سے بچنے کے لیے کہ یہ مالدار ہیں، کیونکہ وہ سوال نہیں کرتا لوگوں سے زیادہ، تو جو ناواقف لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مالدار ہیں۔ لا یسألون الناس، وہ نہیں سوال کرتے الحاف، لوگوں سے چمٹ چمٹ کے، وما تنفقوا من خیر، جو کچھ بھی تم مال خرچ کرو گے، فإن اللہ بھی علیم، بے شک اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ الذین، وہ لوگ، ينفقون، جو خرچ کرتے ہیں اموالہم، اپنے مال، باللیل، راتوں کو، والنہار، اور دن کو، سرًا، پوشیدہ طور پر، وعلانیۃً، اور ظاہری طور پر، فلہم اجرہم، ان کا اجر ہے عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم، نہ ایسوں پر کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون، وہ غمگین ہوں گے۔ تو صدقات اور خیرات کا ذکر آ رہا تھا، اور صدقے کی قبولیت کی شرائط بھی بیان ہوئی کہ ایمان، اخلاص اور اتباع سنت اور حلال مال، اگر ان میں کوئی شرط نہ پائی گئی تو صدقے کا ثواب نہیں ہوگا۔ اب کچھ چیزیں بتائی گئی کہ اگر تم ظاہری طور پہ صدقہ دو تو اچھا، یعنی دینے والے کی نیت ریاکاری کی نہ ہو، لوگوں کے سامنے صدقہ دیتا ہے اور دل میں یہ ہے کہ رب میرے سے راضی ہو جائے، تو اس طرح صدقہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ریا کا تعلق دل سے ہو، اور اس کے دل میں اللہ کی رضا اور فقیر کی حاجت کو پوری کرنا ہو۔ دوسری یہ چیز کہ معاشرے میں ہر طرح کے لوگ ہیں، نیک بھی ہوتے ہیں، بد بھی ہوتے ہیں، چور ڈاکو بھی ہوتے ہیں، تو جب سب کے سامنے کسی مستحق کو آپ نے مال دیا تو ہو سکتا ہے کوئی اس سے چھین لے، اس لیے فرمایا خفی طور پہ بھی دے دو، بہتر ہے۔ اور ان صدقات اور خیرات کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے الصدقۃ تدفع غضب الرب، صدقہ رب کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، الصدقۃ تدفع البلاء، صدقات خیرات کی برکت سے مصیبتیں ٹلتی ہیں۔ تو صدقہ اچھی چیز ہے، مگر لوگوں نے اس کا مفہوم نہیں سمجھا، عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں جو ہے وہ کچھ نہ دیں، اور انہیں لگتا ہے کہ اگر دیں گے تو فقیر ہو جائیں گے، یا دیں گے صدقہ تو اس کے، بہرحال لوگوں نے اپنے مفاہیم بنائے ہوئے ہیں، لیکن صدقات جو ہے قرآن میں اس پہ بہت زور دیا گیا ہے، اور فرمایا وما تنفقوا من خیر، جو کچھ بھی تم مال خرچ کرو گے تو تمہارے لیے، یعنی اس کا جو ثواب ہے تمہیں ملے گا، اور نہیں خرچ کرتے تم مگر اللہ کی رضا طلب کرنے کے لیے، اس میں ترغیب ہے صدقہ اور خیرات رب تعالیٰ کو راضی کرنے کی، کہ کرو اور دکھلاوا نہ ہو، بڑائی کے لیے نہ ہو، جو بھی تم خرچ کرو گے اللہ کی طرف سے تمہیں پورا پورا بدلہ ملے گا، عام بدلہ 10 گنا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالها، جو ایک نیکی کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ 10 گنا اجر دے گا، اور اس کا ادنا ترین بدلہ 700 نیکی ہے، واللہ ضاعف لمن یشاء، اللہ بڑھاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، یعنی اس سے زیادہ بھی مل سکتا ہے۔ اور فرمایا ان محتاجوں اور ضرورت مندوں کو جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں روکے گئے، لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ زمین میں چلنے پھرنے کی طاقت نہیں رکھتے، اصحاب صفہ، چھپڑ والے، اصحاب صفہ کی معنی ہے چھپڑ والے، یہ مسجد نبوی کے اندر ایک کونے میں ایک جگہ تھی جہاں سائے کے لیے انہوں نے ایک چھپڑ بنایا تھا، اور اس کے نیچے اس وقت کے طلباء رہتے تھے، دین کے طالب علم، نبی علیہ السلام سے قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کرتے تھے، دین سیکھتے تھے، اور ضرورت پیش آتی تو جہاد پر بھی چلے جاتے تھے، تو ظاہری بات ہے جو دین سیکھے گا اور جہاد پر جائے گا تو کوئی اور کام تو کر ہی نہیں سکے گا، تو ایسے لوگوں کے لیے حکم دیا گیا کہ جو دین کے لیے وقف ہیں، یا تبلیغ کے لیے وقف ہیں، یا کفار کے مقابلے میں جہاد کرتے ہیں، دوسرا کوئی کام نہیں کر سکتے، تو وہ بھی ضرورت مند ہے، تو تمہارے صدقات و خیرات ان لوگوں کے لیے ہونے چاہیے۔ فرمایا یہ صدقات اور محتاجوں کے لیے جو اللہ کے راستے میں روکے گئے، زمین میں چلنے کی طاقت نہیں رکھتے، اور ان کی نشانیاں ہیں، ناواقف آدمی ان کو مالدار سمجھتے ہیں، نمبر 2 سوال سے بچتے ہیں وہ لوگ، اور لیکن ان لوگوں کو ان کی علامتوں کے ساتھ تم پہچان جاؤ گے کہ وہ لوگوں سے چمٹ چمٹ کے مانگتے نہیں ہیں، اور جو تم بھی خرچ کرو گے بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ تو آگے صدقات و خیرات کے لیے بتایا کوئی وقت متعین نہیں ہے، جو بھی مال باللیل والنہار، رات اور دن میں کبھی بھی صدقات اور خیرات دیے جا سکتے ہیں، اور جو بھی دو گے اللہ اس پر ثواب دے گا۔ الذین، وہ لوگ یاکلون جو کھاتے ہیں ربا سود، لا یقومون نہیں کھڑے ہوں گے الا مگر کما یقوم
جیسے کھڑا ہوتا ہے الذی وہ شخص یتخبطہ جس کو بدحواس کر دیا شیطان نے من المس سے چمٹ کے، ذالک بانہم یہ اس لیے ہے کہ بے شک انہوں نے قالو کہا انما پختہ بات ہے البیع خرید و فروخت بھی مثل ربا سود کی طرح، وَأَحَلَّ اللَّهُ جبکہ حلال کیا اللہ نے البیع بیچنا، وحرم اور حرام کیا تھا ربا سود، فمن پس وہ شخص جاءہ جس کے پاس آئی موعظۃ النصیحت میں ربہ اس کے رب کی طرف سے، فانتہا پس وہ باز آ گیا، فلہ پس اس کے لیے ہے ما سلف جو پہلے ہو چکا، امرہ الی اللہ اور معاملہ اس کا اللہ کے حوالے ہے، ومن عاد اور جو شخص پھر لینے لگا سود فاولئک اصحاب النار پس وہ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ یمحق اللہ ربا مٹاتا ہے اللہ سود کو، یربی صدقات بڑھاتا ہے اللہ صدقات کو، اللہ اور اللہ لا یحب نہیں محبت کرتا کل کفار نسیم ہر کسی ناشکرے سے اور گناہ گار سے۔ ان الذین بے شک وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے وعملوا الصالحات انہوں نے نیک عمل کیے، وقاموا الصلاۃ نماز قائم کی انہوں نے، واتوا الزکوٰۃ انہوں نے زکوٰۃ دی، لہم اجرہم ان کے لیے اجر ہے عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم نہ ان پر خوف ہوگا ولا هم یحزنون نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، وذروا چھوڑ دو ما بقی من الربا جو باقی ہے سود، ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو، فإن لم تفعلوا پس اگر تم نہیں کرو گے، فأذنوا تو اعلان سن لو تم بحرب من اللہ اللہ کے ساتھ لڑنے کا، ورسولہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑنے کا، وإن تبتم اور اگر تم توبہ کر لو فلکم رؤوس اموالکم تو اپنے اصل مال لے لو اس پہ سود نہ لو، اور لا تسلمون نہ تم ظلم کرو، ولا تظلمون نہ تم پہ ظلم کیا جائے۔ سود کی حرمت ہے یہ، اللہ تعالیٰ بارک و تعالیٰ ان چیزوں کی حقیقت کو بیان کرتے ہیں کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں پھر سود قطعی طور پہ حرام ہے، حرم الربا اللہ نے سود کو حرام کیا، سود کو حلال سمجھنے والا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور حرام سمجھتے ہوئے اگر ایسا کرتا ہے تو وہ گناہ گار ہے۔ فقہی طور پہ مسئلہ یہ کہ حرام قطعی کو حلال سمجھنا کفر ہے، اور حرام کو حرام سمجھ کر گناہ کرنا گناہ ہے۔ تو جو لوگ سود کھاتے نہیں قیامت کے دن کھڑے ہوں گے قبروں سے، مگر ایسے جیسے بدحواس کر دیا چمٹ کے شیطان، یعنی جس طرح اسیب زدہ آدمی کے ہوش و حواس اڑ جاتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، اسی طرح سود خوروں کی حالت ہوگی کہ جس وقت وہ اللہ کی عدالت میں پیشی کے لیے قبروں سے نکلیں گے تو وہ بدخواس ہوں گے، الیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اور یہ اس طرح کیوں ہوگا سود خواروں کے ساتھ؟ کیونکہ وہ کہا کرتے تھے کہ خرید و فروخت سود کی طرح ہے، یعنی بیع اس طرح جائز ہے، اس میں اس طرح فائدہ ہے جس طرح سود میں فائدہ ہے، تو وہ سود میں زیادتی کو بھی ایسے ہی سمجھتے تھے جیسے تجارت میں زیادتی ہے، یعنی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جی السلام معذرت کال آ علیکم گئی تھی سر۔ مجھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جی اب آواز آ رہی ہوگی میری، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا ان کا حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال کیا ہے اور ربا کو حرام کیا ہے، تو آج کل جو رقوم بینکوں میں رکھی جاتی ہے اس کے متعلق بھی مزاربت اور اشتراک کے نام پر مسئلہ چلا ہے، جس کی بعض لوگوں کو علم نہیں ہوتا، لیکن اسلامی بینک بھی ہوتے ہیں جس میں مزارکت ہوتی ہے، اشتراک کا کوئی کانسیپٹ ہوتا ہے، لیکن اکثر جو ہے نا اس میں سود ہی ہوتا ہے۔ تو ہم حد الامکان کوشش کریں، تحقیقات کیا کریں اپنے معاملات میں کہ اللہ کے ساتھ یہ جو جنگ ہے، اعلان جنگ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے، اور وہ سود میں ہے، اور واضح بات ہے سود والا جو ہے، سود کھانے والا، سودی معاملات کرنے والے وہ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں نا، کچھ حالات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ کیوں، کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ جنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جو ہے اس طرح کے معاملات میں اپنی بھی حفاظت کرنی ہے، اپنے خاندان والوں کی بھی کرنی ہے، خود بھی بچنا ہے، دوسروں کو بھی بچانا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بس جس شخص کے پاس نصیحت آ گئی اس کے رب کی طرف سے، بس وہ سود لینے سے باز آ گیا، تو اس کے لیے جو پہلے گزر چکا، یعنی اسے جب نہیں سود کی حرمت آئی تھی اس سے پہلے جو ہو گیا وہ ہو گیا، تو اب جب سود کی حرمت آ گئی پتہ چل گیا، تو اب جو ہے اس سے بچنا ہے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں اگر وہ سود کو حلال سمجھ کے لیتے ہیں تو پھر وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہیں گے، کیونکہ حرام قطعی کو حلال سمجھنا کفر ہے، اور اللہ سود کو مٹاتا ہے، یہ اللہ کا اصول ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے،
اور یعنی جو صدقات کرتے ہیں ان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اور جو سودی معاملات کرتے ہیں وہ اگرچہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے علم میں ہمارے مال میں اضافہ ہو رہا ہے، وہ اضافہ نہیں ہو رہا، دراصل وہ اللہ اور اس کے رسول کی جنگ کا نتیجہ کیا ہوگا کہ جو ہے وہ بھی ہاتھ سے چلا جائے گا۔ فرمایا اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے اصل مار تمہارے ہی ہیں، البتہ اس کے ساتھ تم جو سود لینا تھا وہ نہیں لینا۔ یعنی اب معاملات میں بعض صحابہ کرام نے پہلے سے معاملات کیے ہوئے تھے سودی، جب سود کا حکم نازل ہوا تو انہوں نے کہا کہ اب وہ جو معاملات پہلے سے طے ہو گئے اس کا کیا کریں؟ تو فرمایا کہ جو پہلے سے طے ہو گئے اس میں بھی اپنا اصل مال لے لو، جو اوپر جو اضافہ طے ہوا تھا وہ نہیں لینا۔ وَإِنْ كَانَ اور اگر ہے وہ مقروض اسرا تنگ دست فناظرۃ تو مقروض کو جس نے قرض لیا اس کو مہلت دینی چاہیے، الا میسرۃ فراخی تک، وان تصدقوا اور یہ کہ تم صدقہ دو، خیر لکم تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون اگر ہو تم جانتے۔ واتقوا یوما اور ڈرو اس دن سے ترجعون فیہ جس میں تم لٹائے جاؤ گے الی اللہ اللہ کی طرف، ثم توفی کل نفس پھر ہر نفس کو پورا پورا دیا جائے گا، ما کسبت جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اذا تداینتم جب تم معاملہ کرو بدین ادھار اور قرض کا، تو الی اجل ایک میعاد تک ہے مسمى جو مقرر رہے گی، فاکتبوہ پس تم اس ادھار کو لکھ لو، ولیکتب چاہیے کہ لکھے بینکم کاتب تمہارے درمیان لکھنے والا، بالعدل انصاف کے ساتھ، ولا یأبى کاتب اور نہ انکار کرے لکھنے والا، ان یکتب اس سے کہ وہ لکھے، کما علمہ اللہ جیسا کہ اس کو اللہ نے لکھنے کی تعلیم دی۔ صحیح، فلیکتب پس چاہیے کہ وہ لکھے، ولیملل الذی اور چاہیے کہ تحریر کروائے وہ شخص علیہ الحق جس نے حق دینا ہے، ولیتق اللہ اور چاہیے کہ ڈرے اللہ سے ربہ جو اس کا رب ہے، ولا یبخس منہ اور نہ کمی کرے اس حق سے شیئن کچھ بھی، فإن کان الذی پس اگر ہے وہ شخص علیہ الحق جس کے ذمہ حق ہے، سفیہن بیوقوف او ضعیف یا کمزور، او لا یستطیع یا وہ طاقت نہیں رکھتا، یمل خود کہ وہ لکھوا سکے، وہ خود، تو فلیملل ولیہ تو پھر چاہیے کہ لکھے اس کا کوئی وکیل، بالعدل انصاف کے ساتھ، واستشہدوا اور شہیدین اور گواہ بنا لو تم دو گواہ، من رجالکم اپنے مردوں میں سے، فإن لم یکونا رجلین پس اگر نہیں ہوں دو مرد، فرجل تو ایک مرد، وامرأتان اور دو عورتیں، ممن ترضون ان لوگوں میں سے جن کو تم پسند کرتے ہو، من الشہداء گواہوں میں سے، ان تضل احداہما یہ دو عورتیں اس لیے ہیں کہ اگر ان دو میں سے ایک بھول جائے، فتذکرہ پس یاد کرائے احداہم الاخری ان دو میں سے ایک دوسری کو، ولا یأبى شہداء اور نہ انکار کرے گواہ اذا ما دعوا جب ان کو گواہی کے لیے بلایا جائے، ولا تساموا اور نہ تم اکتاؤ ان تکتبوہ یہ کہ تم اس کو لکھو گے، صغیرا او کبیرا چھوٹا معاملہ طے کر رہے ہو یا بڑا، الی اجلہ اس کی میعاد تک۔ یعنی اگر کسی شخص نے دوسرے کو قرض دیا اور مقروض قرض ادا نہیں کر سکتا اور زکوٰۃ کا مستحق ہے، تو تم یہ چاہتے ہو کہ زکوٰۃ میں وہ رقم چھوڑ دوں، تو اس طرح تمہاری زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ زکوٰۃ میں مال کی تملیک شرط ہے۔ یہ ایک مسئلہ ہے، آپ نے کسی کو قرض دیا اور آپ سمجھتے ہیں کہ اب جناب جو ہے نا میں نے تو اس کو قرض دے دیا تھا اور وہ مجھے دے ہی نہیں رہا، تو اس میں جو زکوٰۃ کی نیت کر لیتی ہوں میں، تو یہ درست نہیں ہے، کیونکہ آپ کا مالک بنانا شرط ہوتا ہے، تو یہاں اپنے مالک تو اسے تملیک نہیں پائی گئی۔ اگر تم ایسا کرنا چاہتے ہو تو اس کی صورت یہ کہ زکوٰۃ کی جتنی رقم تم اس کو دینا چاہتے ہو وہ اس کو دے دو، اور جو وصول کرے گا مالک بن جائے گا، جب وہ وصول کرے گا تو مالک بن جائے گا، اس کے بعد تم کہو کہ تم نے میرا قرض دینا ہے دے دو، اس طرح تمہاری زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی اور اس کا قرض بھی اتر جائے گا۔ یعنی اس کو دے کر اسے کہ تم نے میرا قرض دینا ہے، اور ڈرو تم اس دن کے عذاب سے جس دن تم لٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف، پھر پورا پورا دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا، یعنی تم نے نیکی بدی جو بھی کمائی ہوگی اس کا پورا پورا بدلہ ملے گا۔ انسان کو اپنے کیے کا پتہ ہوتا ہے، اس کا حافظہ اپنے بارے میں کبھی ہوتا ہے، پتہ ہے انسان کا سب سے بڑا مفتی اس کا اپنا نفس ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں کیسا ہوں۔ تو فرمایا ہے لوگوں جو ایمان لائے جب تم آپس میں معاملہ کرو ادھار کا تو مقرر کرو اس کی میعاد، سب سے پہلے کیا ہے کہ طے کرو فلاں وقت میں مجھے واپس کرو گے۔ یہ مروتاً ہم کہتے ہیں نا کوئی بات نہیں آپ کے ساتھ تو بہنوں والا معاملہ، یہ نہیں، طے کرنا چاہیے اور اس کو لکھ بھی لینا چاہیے تاکہ مدت بھی معلوم ہو جائے کہ فلاں تاریخ کو میں نے دینا ہے، اور یہ بھی معلوم ہو جائے کتنا دینا ہے، کیونکہ بعض آدمی کے حافظے کمزور ہو جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں، پھر جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، لہٰذا لکھ لینے چاہیے، اور چاہیے کہ لکھے تمہارے درمیان لکھنے والا انصاف کے ساتھ، اور اس کا حق مارنے اور نہ اس پہ زیادتی کرنے کا لکھے۔ فرمایا لکھنے والا اگر مزدوری لینا چاہے تو اس کو حق ہے، پہلے وقتوں میں لکھے کم ملتے تھے، اب تو ہر بندہ خود ہی لکھ سکتا ہے۔ اور فرمایا انکار نہ کرے لکھنے والا لکھنے سے، جیسا کہ اللہ نے اس کو لکھنے کی تعلیم دی اور وہ لکھنا جانتا ہو، اور یہ اس پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ تم اس احسان کا شکریہ ادا کرو دوسروں کے کام آ کر، بس چاہیے کہ لکھ دو بغیر اجرت کے، اگر لکھ دو گے بغیر اجرت کے تو نور علی نور کی، اگر اجرت لینا چاہو تو اس کا بھی حق ہے، اور چاہیے لکھے
वो شخص جس پر حق ہے، یعنی مقروض لکھوائے کہ میں نے اتنی رقم دینی ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اس نے کتنے لیے ہیں اور اس پر لازم ہے، اور چاہیے کہ وہ مقروض اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، یعنی ٹھیک ٹھیک لکھوائے، کسی قسم کی خیانت نہ کرے، اور مقروض نے جو حق دینا ہے اس میں کسی چیز کی کمی نہ کرے، ٹھیک ٹھیک لکھوا دے کہ اتنا حق دینا اور فلاں تاریخ کو دینا ہے۔ بس اگر ہے وہ شخص جس کے ذمہ حق ہے، بے عقل پاگل قسم کا آدمی، بدحواس، کیا لکھائے گا؟ تو یا کمزور ہے، مثلا بچہ ہے، وہ لکھ نہیں سکتا، بہت بوڑھا ہے، تو پھر یا تو وہ خود لکھوانے کی طاقت اگر نہیں رکھ پا رہا، گونگا ہے، تو پھر چاہیے کہ اس کا سرپرست لکھوائے انصاف کے ساتھ، یعنی وہ اپنا مختار یا وکیل بنائے اور اس کو کوئی میری طرف سے تحریر کر دو۔ تو جب تم کسی ادھار کس کو لکھو تو میعاد مقرر کر لو، اور اس پر جو ہے نا میعاد مقرر کر لو، اس کو لکھ لو۔ ایک تو حکم یہ ہوا، پہلا حکم کیا ہوگا؟ اس کو تحریر میں لاؤ، اگر کوئی شخص اس حکم پر عمل نہیں کرے گا یعنی تحریر نہیں کروائے گا تو وہ گناہگار ہوگا۔ دوسرا کیا ہے کہ دو گواہ بنا لو اپنے مردوں میں سے، یعنی مومن ہو، کیونکہ خطاب ایمان والوں کا ہے، اور یاد رکھنا مومن کے کسی معاملے میں غیر مسلم کو گواہ نہیں بنایا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہرگز نہیں بنائے گا اللہ کافروں کے لیے مومنوں پر کوئی راستہ، یعنی کافر مسلمانوں کے حق میں کسی مسئلے پہ گواہی نہیں دے سکتے۔ بہرحال اگر دو آدمی نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں جن کو تم گواہ بنانا پسند کرتے ہو۔ مومن ام، اسی گواہ کو پسند کرے گا جو مومن ہو اور عادل ہو، اور عادل کا مطلب ہوتا ہے جو نماز روزے کا پابند ہو، اسی طرح اس کے ذمہ ایک نماز اور ایک روزہ بھی نہ ہو اور سچ بولنے والا ہو۔ تو پھر یہ معاملات ہونے چاہیے، اور فرمایا کہ دو گواہ مرد ہونے چاہیے، اور اگر دو مرد نہ ہو تو ایک مرد اور دو عورتیں ہونی چاہیے۔ تنہا عورتوں کی گواہی حدود میں مقبول نہیں ہے، زنا وغیرہ میں، ہاتھ کاٹنے میں، ویسے ہی صورت میں ان کی اس معاملے میں عورتیں جو ہیں، دو عورتیں گواہ بن سکتی ہیں۔ اگر کسی شخص کی گواہی پر معاملہ موقوف ہے تو گواہی دینا واجب ہے۔ اگر گواہ آئے گا تو معاملہ حل ہوگا، اور گواہ جناب جناب وہ چودھری صاحب یہ وہ کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں نے نہیں آنا، میری اپنی مصروفیت ہے، پھر یہ جائز نہیں ہے بھئی، وہ گواہ بنے ہیں، اب ان کا حق بنتا ہے وہ آئیں، معاملہ موقوف ہے، دونوں فریقوں میں جھگڑا لڑائی ہو رہی ہے، تو پھر انہیں چاہیے کہ وہ جائیں اور معاملہ حل کروائیں۔ اچھا جی، اور فرمایا نہ اکتاؤ تم اس سے کہ لکھو تم ادھار کو، ادھار چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ، اس کی میعاد تک لکھ لینا چاہیے، اور لکھنے سے گھبرانا چاہیے نہیں چاہیے۔ تو ان آیات میں دو مسئلے بیان ہوئے، ایک یہ کہ اگر معاملہ ادھار کا ہے تو لکھ لو تاکہ بعد میں گڑبڑ نہ ہو، دوسرا یہ کہ گواہ بناؤ۔ باقی آگے بات آ رہی ہے، ذالکم یہ حکم اقسط زیادہ انصاف والا ہے عند اللہ، اللہ کے نزدیک وقفہ اور زیادہ درست ہے، لشہادتی گواہی دینے کے لیے، وہ ادنا اور زیادہ قریب ہے، اللہ ترتاب اس سے کہ تم شک نہ کرو، اللہ ان تکون مگر یہ کہ ہو تجارت حاضرہ، تجارت حاضر، تدیرونہا جس کو تم لیتے دیتے ہو، بینکم آپس میں، فلیس علیکم جناح پس نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، اللہ تکتبوہا یہ کہ تم اس کو نہ لکھو، واشہدوا اور گواہ بنا لو تم اذا تبایعتم جب تم خرید و فروخت کرو، ولا یضار کاتب اور نہ نقصان پہنچایا جائے لکھنے والے کو، ولا شہید اور نہ گواہ کو، وَإِن تفعلوا اور اگر تم کرو گی فإنہ فسوق بکم تو بے شک یہ تمہاری نافرمانی ہوگی، واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، ویعلمکم اللہ اللہ تمہیں تعلیم دیتا ہے، واللہ بکل شیء علیم اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ اور کو فریحان رہن میں رکھوا دو، پس بعضکم بعض پس اگر مطمئن ہو جائیں بعض تمہارے بعض سے، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ تو پس چاہیے ادا کرے وہ شخص جس کو امین سمجھا گیا امانتہ اپنی امانت کو، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ اور چاہیے ڈرے اللہ سے، ربہ جس کا رب ہے، ولا تکتموا الشہادہ نہ چھپاؤ تم گواہی، ومن تمہاں جو چھپائے گا گواہی فإنہ آثم قلبہ تو بے شک گناہ گار ہونے والا ہے اس کا دل، اللہ بما تعملون علیم اللہ جانتا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ تو پیچھے جو حکم آیا نا اس کی تفصیل اب آ رہی ہے، اس کو سمجھ لیں ہاں کہ کہ اگر تمہیں کسی سے کوئی کام کروانا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس مسئلے سے ہمیں بھی سمجھا کہ ہمارے انصاف کی بات ہے، تو اس وقت ایسا ہوتا ہے گواہ تو دیانتدار ہوتے ہیں، مگر زیادہ جو ہے نا کتنی رقم کی گواہی دینی ہے، یہ تاریخ ہو جاتے ہیں کہ کون سی تم نے فلاں چیز کی گواہی دینی ہے، تو یہ تحریر تو ایک بات دوسرا بتایا کہ وہ تحریر دے سکتا ہے اور حق والے کو نقصان پہنچا سکتا ہے، لہٰذا اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کی تحریر میں نقصان پہنچائے، گواہ بھی
نفس الامر کے مطابق صحیح گواہی دے، غلط گواہی دے کر گواہ بھی حق والے کو نقصان نہ پہنچائے، اور اگر تم ایسی کوئی کارروائی کرو گے تو ان شریف آدمیوں کو نقصان پہنچاؤ گے، ان کے ساتھ زیادتی کرو گے تو بے شک تمہاری نافرمانی ہے، تم نے رب کا حکم نہیں پہچانا، اللہ سے ڈرو، اور اللہ تمہیں ان احکام کی تعلیم دیتا ہے، اور احکامات کا تمہاری زندگی کے ساتھ گہرا تعلق ہے، اور اچھی طرح سمجھ لو کہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ آگے اور حکم ہے آخری اس رکوع کی آخری آیت میں کہ اگر تم سفر پر ہو اور نہ پاؤ تم لکھنے والا، مثلا قافلہ جا رہا ہے، اس میں بہت سارے لوگ ہیں، اس قافلے میں کسی کو دوسرے سے رقم لینے کی ضرورت پڑی ہے اور وہاں لکھنے والا کوئی نہیں ہے، پس رہن ہے قبضہ کیا ہوا، یعنی جس سے رقم لے اس کے پاس کوئی چیز گروی رکھ دے کہ میں تمہیں رقم دوں گا، تم اپنی چیز واپس لے لوں گا تمہیں، اور تم سے یہ واپس لے لوں گا، تمہیں یہ رقم دے دوں گا، جس طرح گروی رکھنا سفر میں جائز ہے اسی طرح اقامت میں یعنی عام حالات میں بھی جائز ہے۔ تو سفر میں چونکہ اس کی ضرورت زیادہ آتی ہے تو سفر میں بھی اپنی کوئی چیز گروی رکھوا کے پیسے لیے جا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی اپنی کوئی چیز گروی رکھوا کے پیسے لیے جا سکتے ہیں، گروی رکھوانے والا عمل جائز ہے۔ اور فرمایا اگر امن ہو بعض تمہارے بعض سے تو چاہیے کہ ادا کرے وہ جس کو امین سمجھا گیا اپنی امانت، یعنی اس کے پاس جو امانت رکھی گئی وہ اپنی امانت واپس کر دے، جو مقروض ہے وہ امین ہے اس قرض کا جو اس نے لیا، لہٰذا وہ قرض والی امانت قرض خواہ کو واپس کر دے۔ اگر اس نے کوئی چیز رہن رکھے بغیر قرض دیا ہے تو یہ قرض حسنہ ہے، اور صدقہ کی 10 نیکیاں ہیں اور قرض حسنہ پر 70 نیکیاں ملتی ہیں، تو ثواب زیادہ ہے۔ چاہیے اللہ سے ڈرے، اس کا پروردگار رب ہے، اور اگر امانت واپس نہیں کرے گا تو اللہ کے ہاں تو گرفت ہوگی نہ، اور گواہی کو بھی نہ چھپائے، لکھنے والا معاملے میں خیانت بھی نہ کرے، کیونکہ اگر وہ لکھنے میں خیانت کرے گا تو اس کا دل گناہ گار ہوگا، دل پہ زنگ لگے گا، دل میں سرکشی آئے گی اور دل بگڑ جائے گا، اور اللہ جو تم عمل کرتے ہو اسے خوب جاننے والا ہے۔ للہ اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، و ما فی الارض جو زمینوں میں ہے، و ان تبدو اگر تم ظاہر کرو گے، ما اس چیز کو فی انفسکم جو تمہارے دلوں میں ہے، او تخفوہ یا تم اس کو چھپاؤ گے، یحاسبکم اللہ تو اللہ تمہارا حساب لے گا، فیغفر لمن یشاء بخش دے گا جس کو چاہے گا، ویعذب من یشاء سزا دے گا جس کو چاہے گا، واللہ علی کل شیء قدیر اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آمن رسول ایمان لائے رسول بما اس چیز پر انزل الیہ جو اتاری گئی اس کی طرف میں ربی اس کے رب کی طرف سے، والمؤمنون اور مومن بھی ایمان لائے ہیں، کل آمنا یہ سب ایمان لائے ہیں، باللہ اللہ پر، و ملائکتہ اس کے فرشتوں پر، و کتبہ اس کی کتابوں پر، و رسولہ اس کے رسولوں پر، یہ کہتے ہیں لا نفرق بین احد من رسولہ ہم نہیں تفریق کرتے ان کے رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان، وقالوا اور کہا انہوں نے سمعنا ہم نے سن لیا، واطاعنا ہم نے اطاعت کی، غفرانک تیری بخشش چاہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ لا یکلف اللہ نہیں تکلیف دیتا اللہ نفسن کسی نفس کو الا وسعها مگر اتنی جتنی وہ طاقت رکھتا ہے، لہا اس نفس کے لیے ہے ما کسبت جو اس نے کمایا، وعلیہا اور اس پر وبال بھی پڑے گا مکتسبت جو اس نے اس چیز کا جو اس نے کمائی کی، ربنا اے ہمارے رب لا تؤاخذنا مؤاخذہ نہ کیجیے ہمارا ان نسینا اگر ہم بھول جائیں، او اخطأنا یا ہم سے خطا ہو جائے، ربنا اے ہمارے رب ولا تحمل علینا ہم پر بوجھ نہ ڈالیے، اس رن بوجھ کما حملتہ ہو جیسے کہ آپ نے بوجھ ڈالا علی الذین ان لوگوں پر من قبلنا جو ہم سے پہلے تھے، واعف عنا اے رب ہمیں بخش دیجیے، واغفر لنا اے رب ہمیں بخش دیجیے، ہم سے درگزر کیجیے، ورحمنا اے ہمارے رب ہم پر رحم کیجیے، انت مولانا اے ہمارے رب آپ ہمارے آقا ہیں، فانصرنا اے ہمارے رب ہماری مدد کیجیے، علی القوم الکافرین کافر قوم کے مقابلے میں۔ قرآن کریم کی تمام صورتوں میں سب سے بڑی سورۃ البقرہ ہے، الف لام میم سے شروع ہوئی اور فانصرنا علی القوم الکافرین پر ختم ہوئی۔ اس میں اللہ نے بہت سارے حکام بیان فرمائے، توحید کا بیان، شرک کا رد، نبوت کا اثبات، قیامت کا اثبات، نکاح طلاق کے مسائل، بہت سارے مسائل ہیں، ان مسائل کو سن کر واقف رہنا چاہیے اور اس کی پابندیاں کرنی چاہیے۔ اور آخر میں آیا جو خیالات اور وساوس آتے ہیں، ایک تو وہ ہوتے ہیں کہ ان کا خیال خود بخود آتا ہے بغیر قصد اور ارادے کے، یہ خیالات جیسے بھی ہوں ان پر کوئی گرفت نہیں ہوتی، اور جو از خود ایسے خیالات لائے جاتے ہیں جو ہم زبان پر لانے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے اور وہ ہم خود لاتے ہیں، دوسرے وہ خیالات جن کا قصد و ارادے سے دل و دماغ میں لائے جاتے ہیں ان پر باقاعدہ گرفت ہوتی ہے۔ تو معراج کی رات تحفہ ملا خاص ان دو آیتوں کا سورۃ البقرہ کی آخری، اور یہ دو آیتیں اللہ نے معراج کی رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت جبرائیل کے واسطے کے بغیر عطا فرمائی، وحی کے ذریعے نہیں بغیر جبرائیل کے، باقی سارا قرآن جبرائیل کے واسطے سے آپ کو ملا لیکن یہ بغیر واسطے سے ملی، اور معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحفے ملے، 50 نمازیں 5 رہ گئی لیکن 5 پر 50 کا ثواب ملتا ہے۔ دوسرا تحفہ سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں، اور تیسرا تحفہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے ساتھ وعدہ کیا کہ آپ کی امت میں سے ہر وہ شخص
جو اس حال میں فوت ہوا کہ اس نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہوگا تو میں اس کو بخش دوں گا، اللہم اجعلنا منہم۔ تو یہاں جو ہے سارے انبیاء کا اس بات ہے کہ ہم آپ پر ایمان لائے جو آپ پر نازل کیا گیا، ہم اللہ کی ذات پر، اس کے فرشتوں پر ایمان لائے، اس کی کتابوں پر ایمان لائے، اس کے رسولوں پر ایمان لائے، اور ہم کسی بات نبی کو کسی پر ترجیح نہیں دیتے، اور ہم نے سن لیا حکم اور ہم اطاعت کریں گے، ہمارے رب ہماری بخشش کیجیے، ہمیں معاف کر دیجیے۔ اور اللہ تکلیف نہیں دیتا کسی نفس کو مگر اس کی طاقت کے مطابق، طاقت سے زیادہ اللہ تعالیٰ کسی میں عبادت نہیں لگائی اللہ تعالیٰ نے، اور فرمایا لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، اس نفس کے لیے جس نے کمایا یعنی جو نیکی بھلائی کی اس کو اس کا پھل ملے گا، اور اسی پر وبال پڑے گا جس نے کمایا یعنی جو بدی کرے گا اس کا وبال بھی اسی نفس پہ ہوگا۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول جائیں تو ہمارا مواخذہ نہ کیجیے، یا ہم سے خطا ہو جائے نسیان کی صورت میں تو ہمارا مواخذہ نہ کیجیے۔ امت مسلمہ کی چند خصوصیات ہیں، اللہ نے فرمایا نا، انہوں نے کہا نا کہ ہمارا مواخذہ نہ کیجیے اگر ہم بھول جائیں، ہم سے خطا ہو جائے۔ اے ہمارے رب، نہ ڈالیے ہم پر بوجھ جیسا کہ آپ نے ان پر ڈالا جو ہم سے پہلے تھے۔ یہاں بوجھ سے مراد مشکل احکام ہے جو پہلی امتوں پر وارد ہوئے۔ مثلا ہم پر 40واں حصہ زکوٰۃ ہے، ان پر چوتھا حصہ زکوٰۃ تھا۔ اگر کسی کے پاس 400 ہو تو 100 دینار دینا پڑتا تھا، اگر 4000 ہو تو 1000 دینا پڑتا تھا۔ اسی طرح ان پہ نماز مسجد میں پڑھنا فرض تھی، مسجد سے باہر ان کی نمازیں ہوتی ہی نہیں تھی۔ چنانچہ وہ سفر اس اندازے سے کرتے تھے کہ نماز کے وقت مسجد میں پہنچ جائے، یہ یہ پابندی تھی ان پر۔ اور اس کے علاوہ ہمارے واسطے اللہ نے ساری زمین مسجد بنا لی، جو بھی پاک جگہ نماز پڑھ سکتے ہیں، جس جگہ نماز کا وقت ہو پڑھ لیں۔ اس طرح ان کو تیمم کی اجازت نہیں تھی، ہر حال میں وضو ہی کرنا ہے، ہمیں اللہ نے تیمم کی اجازت دی، اور اللہ تعالیٰ نے تیمم کی ہم امت مسلمہ کو اجازت دی۔ اس طرح وہ لوگ جب گناہ کرتے تھے تو فرشتے رات کو ان کے دروازے پہ لکھ دیتے تھے تو اس نے یہ گناہ کیا۔ اس طرح اگر کوئی مرتد ہو جاتا تو اس کی توبہ بغیر قتل کے قبول نہیں ہوتی تھی، یعنی اس کو قتل کرنا پڑتا تھا۔ تو یہ بہت ساری چیزیں تھی۔ غنیمت کا مال ان کے لیے حلال نہیں تھا، بلکہ وہ غنیمت کے مال کو میدان میں رکھتے، آگ آ کے جلا دیتی۔ قربانی کا گوشت بھی ان کے لیے حلال نہیں تھا، ہمارے تو فریج جو ہے نا ماشاءاللہ بھر جاتے ہیں نا، ان کے لیے قربانی کا گوشت رکھنا جائز نہیں تھا۔ بہت سارے احکامات ہیں نبی علیہ السلام کے وسیلے اور برکت سے ہمارے لیے بہت آسانیاں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ تو الحمدللہ سورۃ البقرہ مکمل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ اس کی احکامات پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کرے اور قرآن کی صحیح معنی میں تاثیر نصیب فرمائے۔ آگے صورت ہے سورت آل عمران۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، اللہ ہی ہے، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا ہو مگر وہی، الحی زندہ ہے، القیوم قائم رہنے والا ہے، نزل علیک الکتاب اس نے نازل کیا آپ پر کتاب، الحق کی حق کے ساتھ، مصدقا یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے، لما ان کتابوں کی بین ایدیہ جو اس سے پہلے نازل ہوئی، وانزل التوراۃ نازل کی اللہ تعالیٰ نے تورات والانجیل اور انجیل من قبل اس قرآن کریم سے پہلے، ہدن جو ہدایت تھی، للناس اس وقت کے لوگوں کے لیے، وانزل الفرقان اور اللہ نے نازل کیا قرآن کریم، ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا بآیات اللہ اللہ کی نشانیوں کا، لہم عذاب شدید ان کے واسطے ہوگا عذاب سخت، واللہ اور اللہ عزیز غالب ہے، ذو انتقام بدلہ لینے والا ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یخفی علیہ شیء نہیں مخفی اس سے کوئی چیز، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء نہ آسمانوں میں، والذی اللہ کی ذات وہ ہے، یصورکم جو تمہاری تصویر بناتا ہے، فی الارحام ماں کے رحموں میں، کیف یشاء جیسے چاہتا ہے، لا الہ الا ہوا نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، العزیز غالب الحکیم اور حکمت والا ہے۔ اس سورت کا نام آل عمران ہے۔ اس سورت میں عمران کے خاندان کا ذکر ہے۔ بنی اسرائیل کے خاندان میں ایک بزرگ نیک پارسا تھا، عمران ابن ماسان۔ یہ اپنے وقت میں مسجد اقصی کے امام اور خطیب اور حضرت مریم کے والد ہیں۔ ان کو اللہ نے ایک لڑکا عطا فرمایا جن کا نام ہارون تھا، وہ بھی بڑا نیک اور پارسا تھا مگر جوانی ہی میں فوت ہو گیا۔ حضرت عمران کی بیوی کا نام ہے حنہ بنت فاقوزہ، حنہ کہتے ہیں، جو حنہ نام تھا۔ اور حضرت عمران بڑھاپے کو پہنچ گئے تھے تو حضرت حنہ پریشان ہوئی کہ آئندہ ہم مسجد اقصی کی دینی خدمت نہیں کر سکیں گے، ہمارا بیٹا تھا وہ بھی فوت ہو گیا تھا۔ حضرت مریم نے حضرت حنہ نے نظر مانی، انہوں نے منت مانی کہ اے پروردگار اگر آپ نے مجھے بیٹا عطا کیا تو میں وعدہ کرتی ہوں میں اس کو آپ کے دین اور مسجد اقصی کی خدمت کے لیے وقف کروں گی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے لڑکی کی بجائے لڑکی پیدا ہوئی جن کا نام مریم رکھا، جو حضرت عیسیٰ کی والدہ ماجدہ ہیں۔ اور تو آل عمران کا مطلب ہوا عمران ابن ماسان کی اولاد حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کی آگے نسل نہیں چلی، کیونکہ حضرت عیسیٰ کو 33 سال کی عمر میں آسمانوں پہ اٹھایا گیا تھا، ان کی عمر تھی اس وقت 33 ایئرس۔ البتہ جب حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے تو ان کا نکاح بھی ہوگا شنوا قبیلے میں،
اور اللہ تعالیٰ ان کو دو لڑکیاں عطا کریں گے، ایک کا نام یہ موسیٰ رکھیں گے اور دوسرے کا نام محمد، ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ۔ اور یہ صورت مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی، اس سے پہلے 88 صورتیں نازل ہو چکی تھی۔ اس صورت کے 20 رکوع ہیں اور 200 آیات ہیں۔ یہ صورت بھی قرآن کریم کی طویل صورتوں میں ہے۔ مقطعات کا ذکر ہے اس میں۔ مقطعات کا مطلب کسی لفظ سے اختصار کے طور پہ ایک حرف الگ کیا جائے، جیسے کسی کا نام ہو محمد شفیع تو محمد سے میم الگ کریں، شفیع سے شین الگ کریں تو یہ بن جائے گا میم شین۔ تو یہ حروف مقطعات ہیں۔ اس کے متعلق مفسرین کی مختلف اقوال ہیں کہ الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد جبرائیل ہے، میم سے مراد محمد ہے، تو مفہوم بنے گا یہ قرآن اللہ کی طرف سے جبرائیل کی وساطت سے محمد پر نازل ہوا۔ اور بعض کہتے ہیں الف سے مراد اللہ، یعنی اللہ کی نعمت، فبی ای آلاء ربکما تکذبان۔ الف میں جو ہے نا مخفف ہیں بہت ساری چیز۔ بہرحال یہ حروف مقطعات ہیں، ان کی مراد اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ ٹوٹل 29 ہیں، صورتوں کے شروع پہ آتے ہیں، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اس کی جو بھی مراد ہے ہمارا اس پر یقین ہے، وہ سچ ہے، حق ہے۔ اللہ وہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، حاجت روا، مشکل کشا اور فریاد رس، دستگیر، حاکم اور یہ قانون ساز سب اللہ ہیں۔ حی ہمیشہ سے زندہ ہے، جس کے نہ ابتدا نہ انتہا، اور قیوم ہمیشہ قائم رہنے والا، جس پر کسی قسم کا کوئی زوال نہیں ہے، اور ہر چیز اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اللہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہیں گے۔ قیوم ہمیشہ سے قائم ہے اور ہر چیز کو قائم کرنے والے اللہ ہیں۔ اللہ نے کتاب کو نازل فرمایا حق کے ساتھ، یعنی قرآن، اور اس کی کتاب کی خوبی یہ ہے کہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے نازل ہوئی، یعنی اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں نازل ہوئی جیسے تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اس کی تصدیق کرتی ہے کہ وہ بھی اللہ کی کتابیں ہیں۔ اس میں جو اصولی مسائل بیان ہوئے، توحید، رسالت، قیامت وغیرہ، یہ بھی پہلی کتابوں میں نازل تھے ہوئے، لیکن وہ اس میں تحریف کر دی گئی۔ اور اللہ نے تورات نازل فرمائی۔ قرآن کریم کے بعد تمام آسمانی کتابوں میں تورات کا مقام بہت بلند ہے، بڑی جامع معنی کتاب ہے۔ صدیوں تک اللہ کے پیغمبر، علماء، مشائخ اور نیک لوگ اس پر عمل کرتے رہے۔ انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے جو حضرت عیسیٰ پر نازل ہوئی۔ اس وقت اصل انجیل کا ملنا، اس وقت اصل میں بائبل جو ہے نا اس کا ملنا مشکل ہے، بہت زیادہ تبدیلی ہو گئی ہے۔ تورات کا بھی اس کے تو احکامات ہی نہیں ہیں، کیونکہ تورات تو تختیوں کی صورت میں 10 تختیاں تھیں جس پہ اس کے احکامات لکھے ہوئے تھے۔ قرآن کریم اللہ کی ایسی کتاب ہے جو اپنی اصل شکل میں موجود ہے۔ اس کی شان یہ ہے، اس کو باوضو ہاتھ لگانا ثواب، اس کو پڑھنا ثواب، اس کو سننا ثواب، اس کو دیکھنا ثواب، اس کو سمجھنا ثواب ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی شخص 100 رکعات نفل پڑھتا ہے اور ایک طرف ایک شخص قرآن کریم کی ایک آیت بغیر ترجمے کے سیکھتا ہے، تو اس ایک آیت کی تعلیم حاصل کرنے کا ثواب 100 رکعات نفل پڑھنے سے زیادہ ہے۔ اور اگر ایک آدمی 1000 رکعات نفل پڑھتا ہے اور ایک آدمی قرآن کریم کی ایک آیت کا ترجمہ سیکھتا ہے، تو اس کا ثواب 1000 رکعات نفل سے زیادہ ہے۔ آخر 1000 رکعات پڑھنے پر بھی کچھ وقت لگتا ہے نا، تو یہ اللہ کی کتاب قرآن کریم ہمارے لیے خالص رحمت ہے۔ باقی ہمارے اندر کوتاہی ہے کہ ہم نے نہ تو اس کو پڑھا، نہ سمجھا، نہ عمل کیا۔ کاش کہ یہ صحیح معنی میں کہیں نافذ ہو جائے نا، سارے لوگ اس کی برکات کو دیکھ کر اپنے ملکوں میں اسلامی قانون نافذ کر دیں گے، وہ شرط یہ کہ تعصب نہ ہو۔ اللہ نے نازل فرمائی تورات، انجیل اس کو کتاب سے پہلے ہدی للناس، ہدایت تھی ان لوگوں کے لیے، یعنی اپنے وقت میں تورات بھی ہدایت تھی، انجیل بھی ہدایت تھی اس وقت لوگوں کے لیے۔ پھر اللہ نے قرآن نازل فرمایا، قرآن کا نام فرقان بھی ہے، فرقان بھی ہے اور ذکر بھی ہے، چنانچہ ارشاد فرمایا قرآن کریم کے بارے میں انا نحن نزلنا الذکر، کہ ہم نے ذکر کو نازل فرمایا، مطلب قرآن کا نام ذکر بھی ہے۔ اچھا، اگلی آیت کو سمجھنا ہے تو اس کے لیے ہمیں کچھ سمجھنا ہے۔ ایک واقعہ کہ 9 ہجری میں نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد جو 60 افراد پر مشتمل تھا، نبی علیہ السلام کے پاس آیا، اور ان کے آنے کا سبب یہ تھا کہ جب مکہ فتح ہو کر عرب کی ساری آبادی اور یمن کے کچھ علاقے بھی مسلمانوں کے تسلط میں آ گئے، تو نجران جو یمن کے ایک علاقے کا نام ہے اور وہاں عیسائیت کی اکثریت تھی، وہ خوفزدہ ہو گئے، اور انہوں نے مشورہ کیا کہ سارا عرب اسلام کے جھنڈے تلے آ گیا ہے اور یہود ذلیل و خوار ہو گئے، لہٰذا ہم الگ تھلگ نہیں رہ سکتے اور مسلمانوں کے ساتھ لڑ بھی نہیں سکتے، اس لیے ہمیں خود جا کے بات کرنی چاہیے کہ ہم تمہاری وفادار رعیت ہو کر رہیں گے، لہٰذا ہمارے ذمہ جو ٹیکس ہے، جو قانون ضابطہ ہے، اس سے ہمیں ادا کریں اور ہمارے حقوق ہمیں بتائیں۔ چنانچہ 60 آدمیوں کا یہ قافلہ، جن میں عیسائیوں کے مذہبی پیشوا بھی تھے اور سیاسی لیڈر اور وڈیرے بھی تھے نا، نجران سے مدینہ طیبہ پہنچا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کتنے آدمی ہو؟ کہنے لگے ہم 60 آدمی اور سواریاں بھی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ہم غریب لوگ ہیں، ہمارے پاس اتنی بڑی عمارت نہیں ہے کہ جس میں سب کو اکٹھا رکھ سکیں، لہٰذا مختلف ساتھیوں کے ہاں میں ہم تمہیں ٹھہرانے کی جگہ دیتے ہیں۔ کہنے لگے ہم اکٹھے آئے، اکٹھے رہیں گے۔ تو آپ نے فرمایا پھر ہمارے پاس یہ مسجد ہی ہے۔ کہنے لگے ٹھیک ہے ہم مسجد میں ٹھہریں گے، چنانچہ ان کو مسجد نبوی ہی میں ٹھہرایا گیا۔ عیسائیوں نے کہا ہم نے اپنی نماز بھی پڑھنی ہے۔ آپ نے فرمایا پڑھتے رہو، اجازت ہے۔
تو مسجد نبوی میں عیسائیوں نے اپنے طرز کی نماز پڑھی۔ تو خیر اصل مقصد ان کا سیاسی پناہ حاصل کرنا تھا اور اس سلسلے میں قواعد و ضوابط حاصل کرنا تھا، مگر علمی باتیں بھی ہوئیں اور حضرت عیسیٰ کا ذکر بھی ہوا۔ ان میں ابو حارثہ بن القبہ نامی ایک بڑا پادری تھا، کہنے لگا حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے اور شریک ہے۔ تو آپ نے فرمایا مجھے بتاؤ اللہ تعالیٰ کسی سے پیدا ہوا ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ اور حضرت عیسیٰ حضرت مریم کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں؟ فرمانے لگے ہاں۔ کہنے لگے ہاں یہ بات ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کچھ کھاتا پیتا ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا عیسیٰ کھاتے پیتے ہیں؟ کہنے لگے ہاں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ بتاؤ اللہ تعالیٰ کی ماں ہے جس کے پیٹ پہ رہے ہوں؟ کہنے لگے نہیں۔ اور حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا اور حضرت عیسیٰ ماں کے پیٹ میں رہے ہیں؟ کہنے لگے ہاں۔ آپ نے فرمایا یہ بتاؤ اللہ تعالیٰ سے زمین اور آسمان کی کوئی چیز پوشیدہ ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ اور پوچھا حضرت عیسیٰ پر، کہنے لگے جتنا اللہ نے ان کو علم دیا اس سے زیادہ نہیں جانتے۔ تو آپ نے فرمایا یہ بتاؤ اللہ پر فنا آئے گی؟ کہنے لگے نہیں۔ پھر انہوں نے آپ علیہ السلام نے فرمایا اور عیسیٰ پر؟ کہنے لگے یأتی علیہ الفنا، کہ ہاں ان پر موت آئے گی، اور یأتی علیہ الفنا۔ تو آپ نے فرمایا بیٹا باپ کے مشابہ ہوتا ہے، عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ سے کون سی مشابہت ہے جس کی وجہ سے تم ان کو اللہ کا بیٹا اور شریک بناتے ہو؟ تو ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا، اور انہوں نے اور بھی کئی باتیں کی جن کا اگلی آیات میں ذکر رہے گا۔ تو آگے ہے هو الذی، اللہ کی ذات وہ ہے، انزل علیک الکتاب جس نے اتاری تم پر کتاب، منہ اس کتاب میں سے ایک حصہ ہے آیات محکمات، آیتیں ہیں اٹل، ہن ام الکتاب وہی کتاب کا اصل حصہ ہیں، وخر اور کچھ آیتیں ایسی ہیں متشابہات جن کی مراد معلوم نہیں، اور الذین پس وہ لوگ فی قلوبہم زیغ جن کے دلوں میں کجی ہے سرکشی ہے، فیتبعون وہ پیروی کرتے ہیں ما تشابہ منہ ان چیزوں کی جو متشابہ ہیں، ابتغاء الفتنہ فتنہ تلاش کرتے ہیں، وابتغاء تأویلہ اور اس کی حقیقت طلب کرتے ہیں، وما یعلم تأویلہ حالانکہ ان متشابہ کی حقیقت کوئی نہیں جانتا الا اللہ سوائے اللہ کے، والراسخون فی العلم اور جو دین میں پختہ ہوتے ہیں، یقولون وہ کہتے ہیں آمنا بھی ہم اس پر ایمان لائے، کل من عند ربنا یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، وما یذکر الا اولو الالباب اور نہیں نصیحت حاصل کرتے مگر عقل مند لوگ، ربنا اے ہمارے رب لا تزغ قلوبنا نہ ٹیڑا کیجیے ہمارے دلوں کو بعد اذ ہدیتنا جب آپ اس کو ہدایت دے دے، اور وہب لنا من لدنک رحمہ اور اے ہمارے رب ہمیں اپنی طرف سے رحمت نصیب کیجیے، انک انت الوہاب بے شک آپ ہی دینے والے ہیں، ربنا اے ہمارے رب انک بے شک جامع الناس آپ اکٹھا کرنے والے ہیں لوگوں کو لیومن ایسے دن لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں، ان اللہ بے شک آپ لا یخلف المیعاد وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اچھا یہ جو 60 لوگ آئے ہوئے تھے نا، نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو بلایا اور فرمایا یہ مہمان ہے، سب سے پہلے ان کی رہائش اور خوراک کا انتظام کرو، ان کی سواریوں کے کھڑے کرنے کا انتظام کرو۔ صحابہ نے کہا نبی علیہ السلام اس طرح کرتے ہیں ہم دو دو تین تین آدمی آپس میں تقسیم کر لیتے، اس میں ہمارے لیے سہولت ہے۔ آپ کو تجویز تو پسند آئی، آپ نے ان کے امیر عاقب اور حارث کو کہا ہم غریب لوگ ہیں، وہ ساری بات بتائی، لیکن ان کے بڑوں نے اس بات کو رد کر دیا اور کہا کہ نہیں ہم وہی رہیں گے۔ آپ علیہ السلام پریشان ہو گئے، 60 آدمیوں کے اکٹھے رہنے کا انتظام نہیں ہوا، تو کسی کے پاس خچر تھا، کسی کے پاس گھوڑا، کسی کے پاس اونٹ تھا، سواریاں بھی تھی، سب کو سنبھالنا بھی تھا۔ بہرحال انہوں نے کہا ہم اکٹھے رہیں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہمارے پاس مسجد ہے، مسجد میں رہو۔ کہنے لگے ہم نماز پڑھیں گے، حضور نے فرمایا ٹھیک ہے جیسے پڑھنی ہے پڑھو۔ پھر ان کے آپس میں گفتگو ہوئی، اور اسی اسنا میں جو ہے وہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا نظریہ ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کا بیٹے ہیں، خدائی میں شریک ہیں۔ پھر قرآن کریم میں عیسائیوں کے 3 فرقے بیان ہوئے ہیں۔ ایک تو وہ ہے جو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، انہیں کہتے ہیں یعقوبیہ، اور دوسرا فرقہ یہ ہے جو کہتا ہے کہ وہ 3 میں سے ایک ہیں، انہیں کہتے ہیں ملکائیہ۔ اچھا یہ جو پہلا یعقوبیہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ نے حلول کر لیا ہے، عیسیٰ لیکن بولتے اللہ ہیں۔ اور ملکائیہ کہتے ہیں کہ یہ 3 ہیں، یعنی حضرت اللہ، حضرت عیسیٰ اور مریم۔ اور تیسرا گروہ تھا، تیسرا بھی گروہ تھا، آج میں نے پڑھایا ابھی، ملکائیہ تھے، یعقوبیہ تھے، ہاں دستوریہ۔ جو نستوریہ ہے نا ان کا خیال ہے کہ یہ حضرت نستوریہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے، اللہ اکبر، جی نستوریہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیٹے۔ تو تیسرا فریق کہتے ہیں ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک اللہ وہ مسیح علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ یہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ ہیں تو بندے، مگر انہوں نے اتنی کثرت سے عبادت کی کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ کے وجود میں حلول کر گئے، داخل ہو گئے، اور ان کے ہاتھ پر جو معجزات صادر ہوتے ہیں دراصل اس رب سے صادر ہوتے ہیں۔
انہوں نے جب اپنے عقائد بیان کیے تو آقا نے فرمایا باپ اور بیٹے میں کچھ مشابہت ہوتی ہے، دیکھو اللہ اور عیسیٰ میں کوئی مشابہت نہیں۔ بہرحال یہ ان کے درمیان باتیں ہوئی اور انجیل کے متعلق بھی کچھ گفتگو ہوئی، یہ اکثر جو ہے نا اس کی تفصیلات ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے آپ پر کتاب نازل فرمائی، اس کتاب میں بعض آیتیں محکم ہیں، اٹل ہیں، واضح ہیں، یعنی اس کا مطلب بالکل واضح ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ محکم اس آیت کو کہتے ہیں جس کا مطلب بالکل واضح ہو، لغت کے اعتبار سے اور کوئی مفہوم نہیں نکل سکتا ہو، جیسے ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ بکل شیء علیم، یا سمیع یا بصیر، اوت الزکوٰۃ، اقیموا الصلاۃ، کتب علیکم الصیام، یعنی واضح۔ اور یہی آیتیں جو ہے نا انہیں کہتے ہیں ام الکتاب، عقیدے بھی واضح، اعمال بھی واضح، اخلاق بھی واضح، معاملات بھی واضح، احکامات بھی۔ دوسری آیتیں ہوتی ہیں متشابہ، جن کی مراد معلوم نہ ہو، یعنی جس کے معنی جو ہے نا وما یعلم تأویلہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، جیسے الرحمن علی العرش استوى، اللہ عرش پہ بیٹھا، بیدہ الملک، اللہ کے ہاتھ میں سلطنت ہے، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں۔ یہ جو ہاتھ والا کنسیپٹ، ذات والا، اللہ کے وجود والا، اس میں ہم اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑا سکتے، کیونکہ اس کی مراد کس کو معلوم ہے؟ اللہ کو معلوم ہے۔ جب اللہ کو ان کی مراد معلوم ہے، ہمیں نہیں معلوم، تو اس میں ہمیں اجازت نہیں ہے ہم کسی طرح کی تعویلیں کریں۔ اللہ نے کہا جو راسخ فی العلم ہوتے ہیں وہ ان کی جستجو میں نہیں پڑتے، یعنی جو اللہ کے دین اسلام کے منجے ہوئے ہوتے ہیں، انہیں یہ نہیں ہوتا کہ اس کے معنی کہ انہیں یہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے اترا ہے تو جو بھی معنی ہوگا ہمارا اس پر ایمان ہے۔ تو یہ جو سوال کرنے والی بات ہے اور جو الجھنے والی بات ہے بنی اسرائیل کے کام ہے، ہمارا تو ایمان ہونا چاہیے جو اللہ نے بتا دی بات ہم سمعنا واطعنا، ہم نے سن لی اور مان لی۔ تو وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے وہ پیروی کرتے ہیں، پیچھے لگتے ہیں ان کی جو ان میں متشابہ ہیں، جیسے عیسائیوں نے کہا کلمتہ القاہ الی مریم، کہ حضرت عیسیٰ اللہ کا کلمہ ہے، تو انہوں نے کہا روح منہم، یہ قرآن میں لفظ ہے روح منہم، انہوں نے اللہ تعالیٰ کا کلمہ جو اللہ نے حضرت مریم کی طرف القاء کیا، اللہ کی روح، تو اس کو سمجھا کہ اللہ ہی ہے۔ ابتغاء الفتنہ، فتنہ طلب کرتے ہیں، شرارت چاہتے ہیں اور اس کی حقیقت طلب کرتے ہیں۔ روح منہ، اور اللہ کی روح اس میں داخل ہو گئی ہے یہ کہتے ہیں، تو اس کی حقیقت اللہ نہیں، اس کی حقیقت اللہ کے سوا کوئی اور نہیں جانتا۔ والراسخون فی العلم، اور جو پختہ علم میں ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لے آئے، اسی کے ہاتھ میں سلطنت ہے اور ہر معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے، اور اس میں جو بھی ذکر ہے ہم بس ایمان لاتے ہیں۔ تو ہمیں بھی یہ دعا پڑھنی چاہیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، تاکہ اللہ ہمیں راسخ فی العلم کرے اور یہ متشابہ کے پیچھے پڑنے سے اور سوالات کرنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف الميعاد، یہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، لن تغنی عنہم، ہرگز نہیں کام آئیں گے ان کو اموالہم، ان کے مال، ولا اولادہم، ان کے اولادیں، من اللہ شیئا، اللہ کے عذاب سے کچھ بھی، واولئک هم وقود النار، یہی وہ لوگ ہیں دوزخ کا ایندھن، کدأب آل فرعون، ان کی عادت ہے جیسے عادت تھی فرعونیوں کی، والذین من قبلہم، اور وہ لوگ جن سے پہلے ہیں، کذبوا بآیاتنا، انہوں نے بھی جھٹلایا ہماری نشانیوں کو، فاخذہم اللہ، بس پکڑا ان کو اللہ تعالیٰ نے بذنوبہم، کے گناہوں کی وجہ سے، اللہ شدید العقاب، اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ قل للذین، آپ علیہ السلام کہہ دیجئے ان لوگوں کو، کفروا جو کافر ہیں، ستغلبون، ان قریب تم شکست کھاؤ گے، وتحشرون، تم اکٹھے کیے جاؤ گے، لا جہنم، جہنم کی طرف، وبئس المہاد، وہ برا ٹھکانہ ہے۔ قد کان لکم، اور تحقیق تمہارے لیے، آیت، نشانی ہے، فی فئتین، دو گروہوں میں، التقطا، جن دو گروہوں کا آمنا سامنا ہوا، فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک گروہ لڑ رہا تھا اللہ کے راستے میں، اخری کافرہ، اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا، یرونہم، وہ کافر دیکھتے ہیں اپنے آپ کو، مثلیہم، ان سے دوگنا، رأل عین، آنکھ کے ساتھ دیکھنا، اللہ یؤید بنصرہ، اللہ تعالیٰ تائید کرتا ہے اپنی مدد سے، من یشاء، جس کی چاہتا ہے، ان فی ذلک، بے شک اس میں، لعبرۃ لأولی الابصار، عبرت ہے آنکھ والوں کے لیے۔ پہلی دو آیتوں میں یہود کی ضد کا بیان تھا، تیسری یہ یہود کی ضد کا بیان ہے جو بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ تیسری آیت میں غزوہ بدر کا ایک بیان ہے مختصر، اور یاد رکھنا چاہیے یہودی ذہین بھی تھے لیکن ضدی بھی تھے، جتنی ضد تھی نا، یعنی من حیث القوم جتنی ضد ان میں ہے وہ کسی اور قوم میں نہیں، فیضہ اور کین کا، اور مدینہ طیبہ کی تمام منڈیوں پر ان کا قبضہ تھا، یعنی تجارت ان کے ہاتھ میں تھی، علم میں بھی ماہر تھے، افرادی قوت بھی ان کو حاصل تھی، اور ظاہر بات ہے جس قوم کے پاس تجارت ہو، علم ہو، افرادی قوت ہو، تو اس قوم کو غلبہ حاصل ہوتا ہے، اور یہ سب چیزیں یہود مدینہ کو حاصل تھی، جس کی وجہ سے وہ خاص سے بگڑے ہوئے بھی تھے، اور ان کا اثر اتنا اثر و رسوخ تھا کہ اوس اور خزرج جو کافروں کے خاندان تھے وہ اپنی لڑکی اور لڑکے کی شادی ان کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتے تھے، حالانکہ ان کا مذہب اور تھا، ان کا مذہب اور تھا۔
تو اوس اور خزرج کے خاندان میں کسی نے اگر اپنی لڑکی یا لڑکے کی شادی کرنی ہوتی تو اس کے محلے میں جو یہودی رئیس ہوتا ہے اس سے مشورہ کرتے، فلاں جگہ پہ میں اپنی لڑکی یا لڑکی کی شادی کرنا چاہتا ہوں، تمہاری کیا رائے؟ اگر وہ کہتا ٹھیک ہے تو شادی کر دیتے، اگر وہ کیل و کال کرتا تو وہاں شادی کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ یہ حالات تھے ان کے۔ تو مدینہ طیبہ میں جو ہے وہ یہ حالات تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہاں مدینہ طیبہ میں یہودیوں کو دوسرے لوگوں پر غلبہ حاصل تھا، اور ان کی مرضی کے بغیر وہ لوگ اپنی اولادوں کی شادیاں نہیں کرتے تھے۔ اور بدر میں اللہ نے مسلمانوں کو بے سر و سامانی کی حالت میں کامیابی عطا فرمائی، جس کا اگلی آیت میں ذکر ہے کہ غزوہ بدر جب واپس تشریف لائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، تو آپ نے یہودیوں کے تینوں خاندان بنو نذیر، قینقاع اور قریظہ کے سرداروں کے سامنے توحید بیان کی، قرآن کریم کی صداقت کا ذکر کیا، نبوت اور رسالت کو بڑے اچھے انداز میں بیان کیا، قیامت کا بھی ذکر کیا، ان کو اسلام کی دعوت دی۔ اور کعب بن اشرف جو یہودی تھا اور شرارتی یہودی تھا، اس نے کہا ہے محمد، تم نے نہ تجربہ کار جاہلوں کے ساتھ لڑائی کر کے فتح حاصل کر لی، اور اب تم اتنے دلیر ہو گئے ہو کہ ہمیں قابو کرنا چاہتے ہو۔ انہیں کیا پتا تھا کہ لڑائی کیا چیز ہے؟ جب ہمارے ساتھ ٹکراؤ گے تو پتا چل جائے گا۔ بدر کے بعد نا ان یہودیوں نے یوں کہا کہ آپ نے عرب والوں سے جیت گئے، ہم سے نہیں جیتیں گے۔ تو آپ نے فرمایا میں نے تمہاری کوئی لڑائی کی دھمکی میں اس وقت تمہیں نہیں دے رہا، میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ تم پڑھے لکھے ہو، اسلام قبول کر لو، تو توراہ تمہارے پاس ہے، اس میں میری علامات بھی ہیں، تم پڑھتے ہو۔ تو یہودیوں کا یہ جو کردار ہے بڑا قابل تعجب ہے۔ نبی علیہ السلام کی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے آپ کے وسیلے سے دشمنوں سے فتح یابی کی دعائیں کرتے تھے، قرآن میں یہ مذکور بھی ہے۔ لیکن جب آپ آ گئے تو وہی حسد اور کہ بنی اسرائیل سے کیوں نہیں آئے، بنی اسماعیل سے کیسے آ گئے، اور ہمیں 3 کتابیں دی گئی اور آخری کتاب اور آخری نبی ہم میں آنا چاہیے تھا۔ تو یہ ایک حسد تھا، اور حسد ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو حق بات بھی قبول نہیں کرنے دیتے۔ تو افرادی قوت ان کے پاس زیادہ تھی، اور مدینہ طیبہ شہر اور باہر دیہات میں بھی مضبوط قلعے ان کے پاس تھے۔ تو انہوں نے اندر خفیہ تدبیریں شروع کر دی اور اسلام کے خلاف جو ہے نا، اور اس طرح انہوں نے تکلیفیں پہنچانے کی کوشش کی۔ تو یہ جو فرمایا قد کان لکم آیا، یہ واقعہ بدر کا ذکر ہے کہ تحقیق تمہارے لیے نشانی ہے 2 گروہوں میں، جن 2 گروہوں کا آپس میں آمنا سامنا ہوا۔ ایک گروہ لڑ رہا تھا اللہ کے راستے میں، اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا۔ اس آیت کریمہ میں واقعہ بدر کا ذکر ہے۔ بدر مدینہ سے 80 میل دور ایک مقام کا نام ہے۔ بدر نامی ایک شخص نے اس جگہ ایک کنواں کھودا تھا، تو اس کنویں کا نام بدر پڑ گیا، پھر اس علاقے کا نام بھی بدر پڑ گیا۔ اور قرآن کریم کے 4 پارے میں ہے کہ لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذل، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بدر کے مقام میں کامیابی عطا فرمائی حالانکہ تم کمزور تھے۔ اس مقام پر مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، اور 77 مہاجرین اور 236 انصار تھے، اور آپ علیہ السلام کی قیادت تھی، اور سامان کے لیے 2 گھوڑے اور تھے، 70 اونٹ تھے، 6 زرہ تھی اور 8 تلواریں تھیں، یعنی 313 کے پاس تلواریں بھی مکمل نہیں تھی، لیکن 313 تھے، ادھر 1000 تھے، 2 گنے تھے۔ اللہ فرما رہے ہیں دیکھو اس میدان میں ہم نے تمہیں جو ہے وہ فتح دے دی۔ صحابہ کرام کی تعداد 313 اور مقابلے میں 1000، ہر طرح کی، اور جو ہے نا ان کے دشمنوں کے پاس ساز و سامان تھا۔ ابو جہل کی قیادت تھی۔ ہجرت کے دوسرے سال 17 رمضان المبارک جمعے کے دن یہ واقعہ پیش آیا، اور نبی علیہ السلام آپ کے ساتھ ہی مسافر تھے، اس واسطے جمعہ ان پر فرض نہیں تھا۔ ویسے بھی بدر کوئی شہر تو تھا نہیں کہ وہاں مسلمانوں کی آبادی ہو۔ تو عشاء کی نماز کے بعد آپ اپنے خیمے میں تشریف لے گئے اور عاجزی اور زاری کے ساتھ دعائیں کی، اے پروردگار یہ بھوکے ہیں، آپ نے ان کو سیر کرنا ہے، یہ پیاسے ہیں، آپ نے ان کو پانی پلانا ہے، یہ بے سہارا ہیں، آپ نے ان کو سہارا دینا، یہ بے ہتھیار ہیں، آپ نے ان کا ہتھیار بننا ہے۔ اے میرے پروردگار یہ میری 15 سال کی کمائی ہے، کیونکہ اگر یہ ختم ہو گئی تو خالص آپ کی عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑ گئے اور رو رہے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور ابو بکر صدیق خیمے سے باہر تھے۔ انہوں نے جب آقا کی عاجزی اور زاری دیکھی تو خیمے میں تشریف لائے، کہنے لگے بس کر لیجئے، لقد الحقت، تحقیق آپ نے بڑی عاجزی اور زاری کی ہے، رب تعالیٰ ضرور آپ کی دعائیں سنے گا۔ صبح جس وقت لڑائی ہوئی تو اللہ کے فضل و کرم سے 313 نہتوں نے 1000 کو شکست دی، اور 1000 تلوار اور 8 تلواروں کا کوئی تقابل نہیں تھا۔ پھر ان 313 میں اکثر ننگے سر اور ننگے پاؤں تھے، دھوپ میں سر اور پاؤں جل رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے سے یہود مدینہ کو عبرت حاصل کرنے کی تلقین دی ہے کہ وہ کافر دیکھتے تھے اپنے آپ کو ان سے 2 گنا کھلی آنکھ سے، اور بڑے خوش ہونے لگے۔ انہیں لگ رہا تھا ہماری تعداد کافروں کو لگ رہا تھا ان سے ڈبل ہے، اور کہتے تھے ہم زیادہ ہیں، اور وہ تھے تو وہ 2 گنا بھی زیادہ، لیکن اللہ تعالیٰ تائید کرتے ہیں اپنی مدد سے جس کی چاہتے ہیں۔ یعنی میدان قوتوں کے ساتھ جیتا نہیں جاتا، میدان جنگ اپنے ایمان کے ساتھ جیتا جاتا ہے۔ تو اللہ نے ایمان کی قوت سے جتا دیا۔ زینہ مزین کی گئی للناس، لوگوں کے لیے حب و شہوات، خواہشات کی محبت، من النساء، عورتوں کی خواہشات،
والبنین بیٹوں کی خواہش، والقناطیر مال کی خواہش، مقنطرتی جو بہت سے ہوں، من الذهب سونے سے، والفضہ چاندی سے، والخیل المصومہ نشان لگائے ہوئے گھوڑوں سے، والانعام اور مال اور مویشی کی محبت، والحرث کھیتی کی محبت، ذالک متاع الحیات الدنیا جبکہ دنیا کی زندگی ہے، واللہ عندہ جو اللہ کے پاس ہے، حسن المآب وہ اچھا ٹھکانہ ہے۔ قل آپ فرما دیجئے، اُنبئکم کیا میں تمہیں بتاؤں، بخیر من ذالکم اس سے بہتر چیز، للذین اتقوا ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں، عند ربکم ان کے رب کے ہاں ہیں، جنات باغات تجری من تحتها الانہار اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا وہ ان باغات میں ہمیشہ رہیں گے، وازواج مطہرہ جوڑے ہوں گے ان کے لیے پاکیزہ وہاں، ورضوان من اللہ ان کے لیے وہاں اللہ کی رضا ہوگی، واللہ بصیر بالعباد اللہ دیکھ رہا ہے اپنے بندوں کو۔ الذین اللہ کے بندے وہ ہیں، یقولون جو کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، اننا آمنا ہم ایمان لائے، فاغفر لنا ذنوبنا اے ہمارے رب ہمیں بخش دیجیے، وقنا عذاب النار اے ہمارے رب ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا لیجیے۔ الصابرین صبر کرنے والے ہیں تکلیفوں میں، والصادقین سچے ہیں، والقانتین اطاعت کرنے والے ہیں، والمنفقین خرچ کرنے والے ہیں، والمستغفرین استغفار کرنے والے ہیں، بالاسحار اللہ تعالیٰ سے سحر کے وقت۔ شاہد اللہ اللہ نے گواہی دی، انہ لا الہ الا ہو کہ بے شک نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، والملائکۃ اللہ کے فرشتوں نے بھی اللہ کی توحید کی گواہی دی، واولو العلم علم والوں نے بھی اللہ کی توحید کی گواہی دی، قائما بالقسط قائم ہوتے ہوئے انصاف پر، لا الہ الا ہو نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، العزیز جو غالب ہے، الحکیم اور حکمت والا ہے۔ تو زینا سے للناسی سے ہم انشاءاللہ اس کی تشریحات کل پڑھیں گے۔ ابھی تک جو پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بنی اسرائیل والے کام کرنے سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں راسخ فی العلم بنائے، قرآن کے ایک ایک لفظ سے وہی تاثیر، وہی اثر اور وہی روحانیت حاصل کریں جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے حق میں حجت بنائے، نہ کہ ہمارے خلاف، ہمارے حق میں گواہی دینے والا بنائے، نہ کہ ہمارے خلاف، اور اللہ اس کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی دین کی ایسے خدمت لے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ وعلينا إلا البلاغ المبين صلى الله تعالى على حبيب خير خلق محمد وعلى آله وصحبه وذرياته أجمعين وبرحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔